تک اہل حدیث علماء تم سے میں مخاطب ہوں. مسجد تم نے الگ بنوائی, مدارس تم نے الگ بنوائے, جماعت کی کروڑوں کی لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے مسجد الگ کھڑی کی, مدرسے الگ کھڑے کیے کہ ہم نے الگ مسجد بنانی ہے, ہماری نماز سنت کے مطابق ہے, ہم نے مسجد الگ کھڑی ہے. کروڑوں روپے خرچ کروا کے, نعرے لگوا کے, نہ حنفیہ نہ جعفریہ, محمدیہ کے نعرے لگوا کے اور غیر اہل حدیث کی نفرت دل میں ڈال کے آج سٹیج پر کرسی خطابت انہیں دے دیتے ہو. تو تم پر, تمہاری سوچ پر, تمہارے نظریے پر واپس کرو. قوم میری جماعت کی وہ زکوٰۃ, وہ صدقات, وہ خیرات تم نے الگ مسجدیں بنوا کے آج پھر میری جماعت کو, میرے مسلک کو, میرے ارکان کو, غیر اہل حدیث کو ممبر پہ بلا کے تقریر سنوانا چاہتے ہو. میں نہیں مانتا ایسے اتحاد کو. اتحاد کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ساری نسبتیں چھوڑ کے آؤ اور محمد مصطفیٰ سے جڑ کے آؤ. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ, مسلک حق, مسلک اہل حدیث, حقانیت مسلک اہل حدیث. سٹیج مسلک اہل حدیث کا ہو, یہاں صرف تقریر اہل حدیث کر سکتا ہے بس. سٹیج عیسائیوں کا ہو, سٹیج کسی اور مسلمان کے کسی مسلک کا ہو, وہ ہمیں بلائے توحید کے لیے, سنت کے لیے, دعوت اہل حدیث کے لیے ہم جانے کے لیے تیار ہیں, خطاب کرنے کے لیے تیار ہیں. اہل حدیث دنیا کا مقتدی نہیں ہوتا, اہل حدیث دنیا کا امام ہوتا. ہمارے سٹیج پہ غیر اہل حدیث آکے ہمیں تقریر سنائے. ہر وہ جلسہ جس میں غیر اہل حدیث سٹیج پر آئے, غیرت مند اہل حدیث اس جلسے میں نہیں جائے. پورے ملک میں عجیب وبا چل نکلی ہے. لے آؤ ہمارے خطبہ سے کوئی زیادہ عزت و احترام اور اکرام اور خطابت کا کوئی بادشاہ لاؤ, لے آؤ. ہماری جماعت کی یہ خطبہ ہیرے جو شاہ سے اس وقت تک لگے ہوئے, ان سے بڑا جو خطیب ہے جو تمہیں متاثر کر رہا ہے, جو تمہیں رات کو سونے نہیں دیتا, نیند تمہیں نہیں آتی, جن کی کلپس تم سن کے متاثر ہو, دفع ہو جاؤ وہاں. غداری کرتے ہو مسلک اہل حدیث کے ساتھ. چن چن کے ایک ایک موتی کو یزدانی شہید عبداللہ شکری شیخ القرآن علامہ شہید جوڑ جوڑ کے اہل حدیث بنا کے بستیوں کی بستی ہمیں دے گئے, اور آج تم سارے اٹھا کے ان کے حوالے کرنا چاہتے ہو. جرأت سے انکار کریں گے اور انکار پر قائم رہیں گے. بڑے لوگوں نے مجھے کہا وہاں پر, وہاں فلاں شہر میں فلاں آ رہا ہے, ہم نے ساروں کو بلایا ہے. میں کہا اسی سارے دے نہیں, اسی ایک دے ہی. ہمارا جینا بھی اہل حدیث کے لیے, ہمارا مرنا بھی اہل حدیث کے لیے. اس پر ناراض رہو تب بھی, خوش رہو تب. جزاک اللہ خیرہ. بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی, سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب. ثبوت دیجئے, ماشاءاللہ مدنی صاحب نے آپ کو بیدار تو کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی. جناب اور مولانا احمد حسن ساجد حافظہم اللہ, آپ جانتے ہیں تشریف فرما تھے. حضرت شاہ صاحب کے خطاب کے بعد مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب کا انشاءاللہ مختصر خطاب ہوگا, اس کے بعد دونوں بزرگوں کا خطاب ہوگا. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. میں تھوڑا سارا خطاب سنیا بہ جاؤ. میں سارا سنیا جنہ میں سنیا نہ سن کے جاؤں. ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب العشرت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، خطیب پاکستان حافظ الطروف یزدانی صاحب اور جماعت نامور خطیب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب سٹیج تشریف فرمانے انشاءاللہ خطابات انہوں نے ہی ہوں گے. میں چند منٹ حاضری لگا کے اجازت چاہوں، پھر حضرت پروفیسر ساجد صاحب تبھی انشاءاللہ خطاب ہوئے گا، اور ہو سکتا ہے قاری محمد الیاس مدنی صاحب نے دوبارہ کرانا پڑے، کیونکہ اس سٹیج تے ایک خطیب دو باری بھی کرتا رہا ہے. شاید تسی اس خطیب نہ جان دے ہو، انہوں میں جاننا جنہیں سٹیج تے 2 باری تقریر کیتی سی، وہ میں ہی سا. وہ ایک یعنی وہی تقریر تسی جڑی 2 باری کیتی سی وہ کافی سمجھ. آج چند گزارشات. ماہ ربیع الاول نبی علیہ السلام دی ولادت ہوئی اور اسی مہینے اندر ہی وفات ہوئی. تو اس پوری مہینے ہر گلی چوک چوراہے یہ جملہ سا لکھیا پڑھیا سنیا کہ سرکار کی آمد مرحبا. جس ماحول اچ تشریف لائے وہ ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ تشریف لائے واقعی مرحبا کہ وہ سارے بوجھ جڑے اس امت تے پہ ہوئے سے وہ سارے آپ نے آکے اتارے. اگر تے وہ بوجھ سارے اتر گئے اور قوم نے امت نے انہاں بوجھانوں دوبارہ اپنے ہوتے نہیں آن دیتا، پھر تے اس امت دا حق بنتا ہے کہ کہے کہ سرکار کی آمد مرحبا. تو جس قوم نے جس ملت نے جس امت نے دوبارہ وہی بوجھ اپنے اوپر دوبارہ انہوں بوجھاں نو پا لیا ہے اور بوجھ تھلے آ چکے جڑے حضور دی آمد تو پہلے سے. تو پھر اس بندے نو یا اس گروہ نو کی آنکھ حاصل ہے کہ چوکو چورا وچ کہوے سرکار کی آمد مرحبا. جتنے بوجھ سن حضور دی آمد تو پہلے آپ نے اتارے اور آل الحدیث نے اس وقت تو لے کے آج تک دوبارہ اتارے ہوئے بوجھ نو اپنے اوپر آن نہیں دے. چندہ حدیث میں پڑھنا پھر حضرت یزدانی صاحب کا خطاب شروع کرانا. ذرا تسی غور کرو کہ آپ نے امت تو بوجھانوں لائے اتارے
لیکن بہت سارے فرقے نے دوبارہ وہ بوجھ اپنے تے پا لے واحد گروہ آل حدیث ہے جڑا دوبارہ اس گٹھڑی اور اس بوجھ نو اپنے وجود تے آن دیتا نہیں آگا حدیث شروع کرنا سیدنا جعفر طیار کہو رضی اللہ تعالی بڑے عظیم صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے چونکہ بھائی نہیں سردار ابو طالب دے بیٹے نبی علیہ السلام نے چچا زادہ اور خدمات بڑیاں نے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی شاید شان علی اور مقام علی دے اندر آپ کی خدمات کا ذکر امت بھول گئی سیدنا جعفر طیار دی بڑی خدمات بلکہ خطبات دے اندر اور کانفرنسز دے اندر سیدنا جعفر طیار دی ذکر خیر جاری رہنا چاہیے سیدنا جعفر طیار شہید ہو گئے اتھو بات شروع کر شہادت دی خبر مدینہ پاک وچ پہنچی نبی علیہ السلام سیدنا جعفر طیار کے گھر تشریف لے آئے آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو چکے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی تسی ہن پوچھ دے ہو سو بتوان کاننے چ کی آکھیا نے مینوں آکھیا نے بات تسی ساری رات لگے رہو ہن دسو ہن راضی میں تو اندر سے ہی نا بعض خطبان دو واری کرنی پوسی بعض دفعہ منہ چوں نکلی ہوئی گل پوری ہو جائے دوبارہ قاری الیاس مدنی صاحب کا خطاب ہونا ہے انشاءاللہ موضوع تیار کر رکھو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے نا زور تعزیت لئی انہوں نے گھر تشریف لیا ہے آپ نے فرمایا جعفر طیار شہید ہوئے انہوں نے گھر رہ لے دکھ چین غم چین مصیبت چین پریشانی چین اس پریشانی اس غم میں تسی انہاں واسطے انہاں دے گھر آنے آستے کھانا پکا کے بھیجو بس آئی حدیث کہ جعفر طیار شہید ہو گئے انہاں دے گھر آنے آن لئی تسی کی کرو کھانا پکاؤ تیار کرو انہاں دے گھر بھیجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسنا چاہتے ہیں کہ جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہاں دے گھروں انہاں دے بوجھ کھانے دا پانا نہیں بانا حضور یہ دسنا چاہتے ہیں جے تے او کھانا میت والے گھر تے بوجھ دوبارہ حضور دی تشریف لے جان تو بعد دوبارہ جس پالے ہے تو صاحب ویکھنا ہے تلاش کرنا ہے میں نے ہون دسیا گیا پر تھوڑا موضوع جڑا سی ہو اہل حدیث دے اوصاف یا خوبیاں سی دسیا میں نے ہون نے جدوں میں خطبہ پڑھ رہا ہوں کوشش کرنا انہوں نال ملان دی کوشش کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاند دن کے میت والے گھر دے ہوتے مزید دکھ وچ مصیبت وچ پریشانی وچ بوجھ کھانے دا خرچے دا نہ بعض دفعہ موت اچانک ہوتی گھر وچ کوئی آٹا بھی نہیں ہوندا کوئی شے بھی نہیں ہوندی حضور دی رحمت حضور دی شفقت ہے آپ دے پیار ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میت والے گھروں کھانا نہ کھایا جائے انہاں نوں کھانا کھوایا جائے ہن تسی میں دسو با میت والے گھر تے بوجھ
اہل حدیثاں دے گھر اس تو محفوظ اس وقت تو لے کے آج تک محفوظ اسا اس سنت قائم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میت علیہ گھروں کھانا نہ کھاؤ انہاں نو کھانا کھو ہن جنہ پورا مہینہ کیا سرکار کی آمد مرحبا جیتے ہو کھانے دا بوجھ دوبارہ اساں پائے تے پھر ساڑا حق نہیں بنتا کہ اسی او جڑا بوجھ حضور لا گئے جدوں اساں دوبارہ اس امت تے پا چھوڑے ہے تے پھر سرکار کی آمد مرحبا اسی کیوں کبھی تے جے دوجہ بوجھ پایا ہے تو پھر انہوں نے چاہیے بچوں پر آئین تے سانوں کہن دین سرکار کی آمد مرحبا پھر ساڑا فیصلہ تساں کرنا ہے میں تو انہوں دو ایسے ہی بننا ہے تسی دائیں آلے بیٹھے ہوتے ہیں بائیں آلے تساں آپس ہی فیصلہ توڑے ضمیر نے کرنا کہ فوتیدگی ہو گئی ایک تے برادری کٹھی ہو گئی دوسرا ظلم زیادتی ہے کہ نال مولوی بھی پیغام بھیجے میں تیسرے دن دا شگرد نال لے کے انہیں دوسرا میرے واسطے پکانا ہے اور گجران لے دے بازار کوئی فروٹ ہے ہو جا نہ ہوئے جڑا کٹھیا نہ پہ ہو پھر حضرت جی معاف کر دے سو نہ کہا نہیں میں 10ویں دن میں پھر ہو سو انہاں فرمایا پھر انہاں کہ 21ویں دن روح پھر واپس ہوں دی انہوں واپس ٹورنا ہے تے 21ویں دن میں پھر حاضر ہو سکتا مولوی جی ہون بات سے ہو سکا 40ویں دن تک تو برداشت کرو جب تک کوئی اور مالج نہیں مردا 40ویں دن میں پھر آ سکتا جس 40 دن روٹی میت علیہ گھروں کھاتا میت دی چرپائی میت دے کپڑا میت دا بسترہ میت دے برتن وہ بھی آکھے ہے یہ بھی سانو دے چھڑو کیونکہ ہو سکتا ہے توڑے بچے نہ برتنا تو ڈر دے نہیں یہ دے بچے فولاد دے وہ نہیں ڈر دے توڑے بچے ڈر کفن نہ لو کپڑا بچے وہ بھی لے گیا جڑا میت نو نوایا غسل دیتا ہے وہ بھی صابن گھر لے گیا تو پھر بھی آندہ سرکار کی آمد مرحبا جڑے بوجھ حضور لا گئے وہ دوبارہ پا کے بیٹھا ہے کس کو نہ لاندے ہو جدو سارے بوجھ تو سا امت تے پھر پا چھوڑے اہل حدیث جس نے حضور دے لائے ہوئے بوجھ دوبارہ امت تے آن نہیں دیتے اسا کیا جنازے تے کوئی پیسے نہ دیو جنازے تو کفن بچے ہوئے کپڑا نہ دیو تیسرے دن 7ویں دن 10ویں دن انہوں نے کوئی کھانے میت دے گھروں نہ کھلاؤ جدوں آل الحدیث وہ سارے بوجھ حضور دے اتارے ہوئے انہوں تے قائم اور دائم کھڑا ہے تو پھر ساڑھا پڑھندہ ایسی پڑھئیے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سبحان اللہ دا کوئی مسئلہ نہیں میں تُسی اِنَّ لِلَّهِ کو فیلال اِنَّ لِلَّهِ پڑھو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے لقد جاءکم رسول من انفسکم دمانہ کی بندہ سرکار کی آمد جاءکم رسول ترجمہ کی بندہ سرکار کی آمد
سرکار کی آمد یقینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توڑے کو تشریف لے آئے سرکار دی آمد ہوئی لیکن کی بن کے آئے نے عزیز علیہ معنتم جڑی چیز تو ان تکلیف دین دی سی جڑی چیز تو آڑے ہوتے بوجھ بن دی سی او میرے نبی علیہ السلام نے اتار دیتی ہے تو آڑے ہوتے بوجھ سارے اتارے نے وَيَزَوْ عَنْهُمْ يَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ بوجھاں نو اتارے ہے جڑے توق توڑے ہوتے پے ہوئے سن انہاں توقہ نو کھولے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں سارے بوجھاں نو امت اتار کے امت نو ہلکا پھلکا دین شریعت آسان انتہائی عطا فرمائی تے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ جدوں سارے بوجھ اتار چھوڑے نے رسمہ دے بوجھ سارے اتارے نے نہ کل دا بوجھ پایا نہ ستویں دا بوجھ پایا نہ چلیسویں دا بوجھ پایا ہے نہ ختم دا بوجھ پایا ہے نہ گیارویں دا بوجھ پایا ہے نہ برسی دا بوجھ پایا ہے نہ سالگرہ دا بوجھ پایا ہے سارے بوجھ اتار کے حضور نے رکھ چھوڑے تے ساڑا حق بندہ ہے جنہوں کوئی بوجھ بھی آل الحدیث نے پیغمبر علیہ السلام دا اتارے ہوئے اس امت دوبارہ نہیں آن دیتا ہے لی حدیث دا وصف خوبی ہے اسا کوئی بوجھ اس امت نہیں آن دیتا لہذا ساڑا حق بندہ ہے کسی کبھی سرکار کی آمد انج نہیں آخر تک آواز آنی سرکار کی آمد تاکہ پتہ چلے پورے علاقے اندر کے ادھی رات دا وقت اہل حدیث کی ہو گیا سرکار کی آمد مل کے محبت نہ تساں ایس فرنٹ والے ذرا چپ کرو پتہ لگے وہ پچھلے بول دے پن یعنی سرکار کی آمد مل کے محبت عقیدت نال بولو سرکار کی آمد نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت تو بوجھن لایا بوجھن اتارے توجہ کرتے جانا حدیث پاک تے میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت رحمتہ تے کیویں غور کرو ذرا توجہ کرنا میری طرف دو بندے جا رہے ہیں ایک جناب مسلکن اہل حدیث دوسرا مسلکن دو جنال کیڑا ٹورنا جے بوجھ لو صلاح شلا کر لو بعد ہی نہ کھائے وہ پرچہ ہو گیا ایک اہل حدیث سے دوسرا ہاں بڑا پچھ کو پڑھا لکھا بیٹھا ہے فرماندہ ہے با غیر اہل حدیث ٹھیک ہے ایک اہل حدیث سے دوسرا غیر اہل حدیث چلو انجی صحیح دو بندے جا رہے ہیں ایک او بندہ جڑا ربیع الاول چاندہ رہا چوکا چراویں سرکار کی آمد مرحبا دوسرا جڑا آل الحدیث دونوں بندے جا رہے ہیں سفر تے چل دیں رات سردی دی شدت سردی دے نال انتہائی ٹھنڈے اور ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے فجر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے دعا نے نماز توجہ کرنا دعا نے نماز پڑھنی آزان ہوئی ہے آزان ان تو بعد مسجد اندر پہنچے وضو کرن لگے نے تے چادر لئیاں نے جناب جرسیاں پائیاں نے کوٹ پائے نے سردی دی شدت تلے جناب جراپاں پائیاں نے یوں ہی وضو کرن لگے تے اہل حدیث کہنے لگا جناب وضو کرن لگا انہیں جراپاں اتاریاں نہیں ایویں جناب ٹوٹی کول کھلو گیا پیسنٹ کھلو گیا وضو کرن لگا دوجے نے ویکھیا تے آندا یار یہ پھر تیریاں جراباں خراب ہو جا سن تے دھوسیں تے جراباں لا دے میں لا چھڑیاں اس آکھا بس سردی ہے تے پانی بڑا ٹھنڈا ہے تے میں تے جراباں تے مسح کرنا ہے انہیں کہ جراباں تے مسح کوئی نہیں مسح ہوندہ ہے چمڑے دے موسیات خفین حدیث صحیح ابن خزیمہ اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرابات مسحقیت حدیث اندر الفاظ نے صحابی رسول فرمادن حضور نو میں ویکھیا آپ نے مسحقیت لل جوربین دوہاں جرابات امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے باپ بنیا ایک جرابوں پر مسح کرنے کا جواز حدیث لے آئے کہ نبی علیہ السلام نے جرابات مسحقیت ہے ایک کہنے لگا حدیث ہوئے گی لیکن میرا
مسلک آندا ہے کہ جراباں دے اوتے مسا نہیں ہوندا، لہذا میں جراباں اتارنیاں نے۔ انہیں کہا یار سردی بڑی ہو، پانی ٹھنڈا ہی تے یا خیتی، لہذا جراباں تے مسا کر لے۔ انہیں کہا میں جراباں تے مسا نہیں کرنا۔ اہل حدیث نے کہا میں جراباں تے مسا کرنا ہے۔ یہ ٹھنڈ تو بچے اور ٹھنڈ اندر پریشان ہویا، ٹھنڈ اندر ذلیل ہویا، ٹھنڈ اندر رسوا ہویا، ٹھنڈ اندر جناب تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ یہ آندا ہے میں اتار کے وضو کروں گا، یہ آندا ہے میں مسا کراں گا۔ یہ آندا ہے کہ حدیث رسول اللہ نے اجازت دیتی ہے، آندا ہے حدیث میں نہیں مندا۔ یہ انہیں دا حق بندا ہے کہ چپ کرے۔ تے اہل حدیث جدوں یخ ٹھنڈک دے اندر اپنے پیراں دے اوتے جراباں دے اوتے مسا کر رہے ہیں تے دا حق ہے کبے سرکار کی آمد۔ محبوبہ تواڈی رحمت ہے، تواڈی محبت ہے، تواڈا پیار ہے، تسا امت نے شفقت فرمائی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تسی سارے جہاناں لئی رحمت ہو۔ تواڈی رحمت ہے کہ تسا یخت سردی دے اندر جناب ٹھنڈ دے اندر جراباں تے مسے دی اجازت فرمائی۔ یہ کہنے لگا سبھی مولویاں کو پوچھیا، وہ آندن جراب موٹی ہوئے تے پھر ہو سکتا ہے، اوکا سوکا ہو سکتا ہے، لیکن جراب موٹی ہوئے انہاں کہ موٹی کتنی ہوئے؟ جن 40 قدم پیدل چلیے، پیروں اتار کے جتی اتار کے چلیے تے نہ پھٹے۔ میں کہ پتلی جتنی بھی جراب ہوئے 40 قدم ٹور لو نہیں پھٹ دی۔ ایک کہتے لکھیا کہ موٹی دے ہوتے مسا ہو سکتا ہے تے پتلی ہوتے مسا نہیں ہو سکتا۔ جڑے ساڑھے جڑے بزرگ سننا یہ انہاں تشریح کی تھی۔ میں کیا بزرگاں دی تشریح قابل قبول نہیں۔ موضوعات بھی مسا پیغمبر دی سنت ہے، جرابات مسا بھی پیغمبر دی سنت ہے۔ جدو نبی علیہ السلام نے باریک تے موٹی دا فرق بیان نہیں کیتا، تو سا اپنی مرضی اسلام دے اندر دین اندر داخل کر کے امت دے بوجھ پا رہے ہو، امت نو مجبور کر رہے ہو کہ سردی دے اندر ٹھنڈ دے اندر جراب تے مسے دی حدیث دی نفی کر رہے ہو۔ اہل حدیث 1450 سال بیت گئے نے، آج تک اس سنت عمل کر کے کہہ رہے ہیں گجرانوالہ دے چوک اندر بیٹھ کے سرکار کی آمد۔ پیغمبر علیہ السلام دی رحمت دے شفقت دے پہلے انبیاء دی شریعت دے اندر جراب تے مسا کوئی نہ، پیغمبر دی رحمت ہے، آپ دی شفقت ہے، آپ دا پیار ہے، آپ نے امت دے بھار نہیں پایا، امت دے بوجھ نہیں پایا، لہذا امت ذرا مل کے کبے سرکار کی آمد۔ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کیے، ذرا غور کیجئے۔ جدو نمف وضو ہو گیا، وضو کر کے انہیں جرابت مسائل حدیث نے کر لیا۔ جڑا غیر اہل حدیث ہی انہیں کیا جرابت مسا نہیں ہوندہ، انہیں پیر دھو کے جرابہ پھر پا لیا نے، پا کے جو ہی مسجد دے اندر داخل ہو، اسے تو میں جھگڑے دے اندر ادھروں جماعت کھڑی ہوگی، فجر دی جماعت کھڑی ہوگی۔ یہ جو اندر داخل ہوئے نا دوئیں تاکہ فجر دی جماعت کھڑی سی۔ اہل حدیث جا کے نماز دی صاف اندر شامل ہو گیا ہے، جڑا دو جازی غیر اہل حدیث انہیں ادھا دو بے کے ہو سکے کی وے نہ ہو سکے کوئی ستون وے نہ جدے پیچھے چھوپ کے دو سنت پڑھا۔ انہیں دو سنت نو پڑھی ہے، پڑھنا شروع کی تھا۔ اہل حدیث نے کیا غیر اہل حدیث نو یار جماعت کھلوتی ہے، اگر نماز ہو رہی ہے تو حدیث ہے با جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوندی، تو سنتا پڑھنی ہیں تو سنتا تیریاں اونج کوئی نہیں ہونی ہیں، تو جماعت اونج کوئی نہیں، ایک دی چونج کوئی نہیں، دوجہ اونج کوئی نہیں، سنتا تیریاں اونج نہیں ہونی ہیں کیونکہ جماعت کھڑی ہے، تو جماعت اونج لنگ جانی ہے کیونکہ تو سنتا پہ پڑھنا ہے، تو نمازہ تیری ضائع ہو جان گیا، نہ فرضی ہوئے گی نہ سنت ہوئے گی۔ کہنے لگا نہیں میں سنت پڑھنی ہے، جدوں امام جناب نماز اگے پڑھا رہے ہوئے تے مگر سنتا پڑھیاں جا سکدیاں نے، مجبوری ہے کیونکہ ساڑھے علماء نے لکھیا ہے جی دیاں سنتا رہ گئیاں، پھر وہ فجر تو بعد انجے بیٹھا روے حتیٰ کہ سورج چھڑ جاوے، پھر روشن ہو جاوے، پھر وہ سنتا پڑھ سکتا ہے۔ لہذا ساڑھے ہوتے بھارے بوجھے، لہذا میں نہیں کھڑا ہو سکتا، نہیں بہ سکتا، نہیں رہ سکتا، مسجد اندر میں جلدی جانا ہے، لہذا میں درمیانہ ایک راستہ کٹیا کہ اگے جماعت ہو رہی ہے، میں مگر سنت پڑھ لواں۔ اہل حدیث نے کہا یہ سنت رہ جائے اللہ دے بندے بین دے کوئی
کوئی مسئلہ نہیں، تو فرضاں تو بعد 2 رکعت سنت پڑھ سکنا، یعنی نہیں تسی بھی حدیث آندے ہوتے اسی بھی حدیث آنے، حضور فرمایا فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں۔ یہ حدیث تو نہیں پڑھی، میں تو پڑھی، یعنی فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں۔ میں کہا جی بالکل حدیث ہے، جر پھر کیویں سنتا پڑھاں گے؟ میں کہا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا یعنی فجر تو بعد کوئی نماز نہیں۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہے، حضور فرمایا۔ پھر اسی کیویں پڑھ سکنے؟ اس واسطے اسی جماعت دوران پڑھ لینے ہیں، کیونکہ فجر تو بعد نماز کوئی نہیں۔ میں کہتا حضور نے فرمایا فجر تو بعد نماز کو نہیں، یعنی حدیث ہے۔ میں کہا جی ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ میں کہا بالکل صحیح ہے، تو یعنی پھر تسی پھر سنتا کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہا حضور نے کی فرمایا یعنی فجر تو بعد کوئی نماز نہیں۔ میں کہا بالکل حضور نے فرمایا، یعنی پھر تسی سنتا کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہا حدیث کی ہے، یعنی حضور فرمایا فجر تو بعد کوئی نماز نہیں۔ میں کہا پھر اسی 2 سنت پڑھ لینے، یعنی جی تسی تو پڑھ دے ہو، تے حدیث ہے کہ سنت فجر تو بعد کوئی نماز نہیں۔ میں کہا اسی بھی اس حدیث نو من دے، یعنی پھر تسی کیوں پڑھ دے ہو؟ میں کہا فجر دیاں پڑھنے۔ حضور نے فرمایا فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں ہو، کملیا فجر تے پڑھ لین دے، یہ تو فجر دیاں 2 سنتا نے۔ کیوں جی؟ فجر دیاں سنتا نے نہ 2، فجر دیاں تے پڑھ لین دے۔ یہ کیڑی نماز؟ فجر دا ٹائم کس وقت تک ہے؟ یعنی جدوں صبح صادق ہو جائے اس وقت تو لے کے طلوع آفتاب تک، تو میں کہا سورج تے چڑھیا نہیں، تو نماز بھی فجر دی، وقت بھی فجر دا، رکعات بھی فجر دی ہے۔ پہلی نماز ہے جڑی بیچاری اپنے ٹائم ہی جی نہیں۔ میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کیے ہو، جناب بیٹھے انہیں دیا آیا جماعت دا آخری جناب تشہود ہے، ہونے سنت نہیں پڑھتا مجبور ہے، جماعت دا سلام پھر جاسی نال شامل ہو گیا ہے، شامل ہو گیا ہے، تے بیٹھا رہے انجے بیٹھا رہے انجے بیٹھا رہے، جنہیں ساڑھے علماء آدن فقہ آدن کہ نہیں جا سکتا تو انجے بیٹھا رہے، سورج جڑن تک اے بیٹھا رہے ہے۔ اہل حدیث نے 2 رکعت نماز فجر دی فرض پڑھ کے اس تو بعد فوری کھڑے ہو کے 2 سنت پڑھی ہے۔ ایک گھر نو جا رہے آئے تھے بیٹھے، اعلان پہ کردہ ہے سرکار کی آمد، بوجھ نہیں پایا نبی علیہ السلام نے، تو ان لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آندی بھئی؟ تو ان میں ایک اور انداز ہے سمجھانا تھوڑا کہ سمجھنا سوکھ ہو جائے، کیونکہ میرا ٹائم بعد گیا 2 گھنٹے ہو گیا، اس واسطے میں ان آرام تسلی نہ لگا ہویا۔ یہ دانی صاحب امید ہے پرشان تو نہ ہو سنا؟ ہاں جی، ساڑھی اصلے انہوں دی شفقت ہے، وگرنہ یہ بھی اٹھ کے چلے جاتے کون روک سکتا سی۔ میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا عید الفطر، یہ اینج نہیں نہ سمجھا، یہ اے تو نے ایک اور رنگ سمجھانا۔ آپ نے فرمایا عید والے دن جدو عید الفطر ہوئے نا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہے؟ فرمایا سویرے تو سا اٹھنا ہے فجر دی نماز تو بعد، نماز پڑھنی گی نا فجر دی نماز تو بعد، جدو سورج چڑھ جائے تسی ناوو دھوو، کپڑے نوے پاؤ یا صاف ستھرے پاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پاؤ، خوشبو لاؤ، تے کوئی چیز مٹھی کھا لو۔ عید الفطر تو سا پڑھن جانا ہے، تو سا پورا مہینہ بھوک برداشت کیتی ہے، آج کوئی شے کھاؤ، میں محمد تو آڑے واسطے شفقت تے مہربانی پہ کرنا، کوئی چیز کھا لو۔ یا رسول اللہ کھا لی، فرمایا ہون تکبیرات کہو تے عیدگاہ ٹرو۔ جی محبوب جی عید دے گا اندر آگئے، فرمایا تھے کوئی نماز نہیں پڑھنی، بیٹھے رہو، تکبیرات کہندے رہو۔ امام آگئے ہے، فرمایا 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھو۔ عید الفطر پڑھن تو بعد فرمایا امام دا خطبہ سن، خطبہ سنن دے ساتھ فرمایا امام دی دعائیں شامل ہو، وہ محبوب جی ہو گیا ہے، فرمایا ہون تکبیرات کہندے واپس گھر ٹر جاؤ، تھوڑی عید الفطر ہو گئی۔ ٹھیک ہے محبوب جی، 2 مہینے تے 10 دن گزرے، محبوب نے فرمایا ہون تھوڑی دوجی عید آگئی ہے عید الاضحیٰ۔ یا رسول اللہ آج کی کرنا ہے؟ فرمایا آج تو سا گوشت کھاونا ہے، وہ پچھلی عید تو مٹھی شے کھوائی آئی، آج تو سا گوشت تو پہلے کلیجی شلیجی تو پہلے کوئی شے نہیں کھاونی، نہ وہ کپڑے پاؤ تے عید پڑھو۔ عید پڑھی واپس آئے، فرمایا ہون جانور ذبح کرو تے او دی کلیجی کٹو تے او کھاؤ۔ حضور تے طریقہ بے پہلے یکم شوال سی تے ہون 10 ذی الحج، 2 مہینے 10 دن دا غائب ہے۔ 10 ذی الحج تو 10 محرم تک 10
سفر تک 2 مہینے تھے، 10 ربیع الاول تک 3 مہینے، جدو 3 مہینے تھے ایک دن آیا، حضور نے فرمایا توجہ ہے، جو 3 مہینے تھے 11 دن گزرے تے تیسری عید آ گئی، عید الفطر پہلے گزری۔ کیا حال ہے فاروق قاسم صاحب؟ کدے راضی بھی ہو جائے گا، غصے جراندے وار بیٹھے، کدے بندے التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ چلو توجہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تو وڈی عید آ گئی، عید الفطر تو بھی بڑی تے عید الاضحیٰ تو بھی بڑی، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ جی محبوب، اس دن کی کرنا ہے؟ قرآن دیتے پارے پڑھے، پورے 30 پارے چپ خاموش، پہلے تو لے کے 30ویں تک وڈی عید دا قرآن ذکر کوئی۔ چلو اسا کہ بخاری جو سی، بخاری کھولی، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سانو نہیں لبھی، لیکن اسی جدوں لاؤڈ سپیکر کھل دے تے مولوی آندے با وڈی عید آ گئی۔ اسا کہ قرآن اتنے کوئی نہیں، حدیث بھی کوئی نہیں تھے، یہ جڑا روزانہ فرمان دے پین انہاں کول جانے ہیں، بعد سانوں وکھاؤ با قرآن دے کیڑے پارے چے حدیث کتھے ہے، تسی سان دسو، تسی کر دے ہو۔ تو 2 تے اسی توڑے نارل عیداں کی تھی، یعنی عید الفطر بھی عید الاضحیٰ بھی، پورے احکامات قرآن سنت ہی موجود ہے، تو ہون تسی دسو بھائی تیجی کیویں کرنی ہے، قرآن ہی تے ذکر کوئی۔ وہ نہ کہ با آ گئے ہو، اسا کہ جی آ گئے ہوں، اسا کہ با واقعی تسی ٹھیک ہو، قرآن اج کوئی نہیں، حدیث اج کوئی نہیں، تے اسی انہیں دا طریقہ دس دے۔ اسا کہ سن طریقہ دسو نا، چلو ٹھیک ہے، منانی نہیں منانی وکھرا مسئلہ، طریقہ تے دسو با یہ منانی کے میں۔ انہوں نے فرمایا حضرت جی سویرے کی کرنا؟ انہوں نے کہ سویرے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اسا کہ پہلے کچھ چیز کھا پی کے جانی ہے یا نہ کھا کے؟ انہوں نے کہ یہ تواڈی مرضی، نامنا ہے یا نہیں نامنا؟ اسا کہ یہ بھی تواڈی مرضی، خوشبو لانی؟ اسا کہ یہ بھی تواڈی مرضی۔ پھر حضرت جی کیڑے ویلے شروع کرنا ہے؟ اسا کہ کوئی ٹائم شائم اس عید دا کوئی نہیں۔ عید الفطر عید الاضحیٰ جڑی ہے وہ سورج چڑھن تو بعد، روشن ہون تو بعد، زوال دے وقت ختم ہون تو بعد شروع ہوندی ہے تے سورج ڈھلن تک وہ دا وقت ہوندا ہے۔ یہ جڑی وڈی عید ہے یہ دا کوئی ٹائم ہے، ٹائم کوئی نہیں جانا، نہیں ٹائم کرنا کی ہو سکتا ہے؟ موٹر سائیکل ہے تو اسا کہ جی ہے، اسا کہ بھائی انہوں باہر کٹو، باہر کٹے اسا کہ سلنسر کٹو دا، سلنسر کٹ لے۔ اسا کہ بھائی یہ چونکہ ایلدیشن دی مسجد کولوں گھر کول گزرنا ہے تاکہ پتہ چلے با وڈی ہے، سلنسر باہر کٹو کٹ لے۔ تو جی حضرت موٹر سائیکل نہ ہوئے تو پھر فرمایا پھر کسی چنگچی تے چڑھ جائے، یہ چنگچی نہ چڑھاوے پھر انہوں نے کہا کسی ٹرالی نہ لٹک جاؤ۔ جی حضرت ٹرالی بھی نہ ہوئے تو فرمایا کسی ٹرک تے چڑھ جائے۔ چلو جی ٹرک تے چڑھ گئے، ٹرالی تے چڑھ گئے، جتھے جا ملی کدے چڑھ گئے، لٹک گئے، ہن جانا کے دے ہو سکے کوئی پتہ نہیں کدے جانا۔ عید الفطر جڑی ہے نا وہ تو جانا ہوتا عیدگاہ، عید الاضحیٰ عیدگاہ۔ یہ حضرت کتھے جانا ہے؟ اوسا کہ کتھے جانا؟ عالم چوک پہنچو، عالم چوک۔ اوسا کہ پھر ہن کتھے جانا؟ اوسا کہ ہن چند کلے ٹور جاؤ۔ حضرت جی چند کلے پہنچ گیا، اوسا کہ ہن بس سٹاپ پہنچو۔ حضرت بس سٹاپ پہنچ گیا، اوسا کہ لوئیں والے بائی پاس تے پہنچو، لوئیں والے بائی پاس تے پہنچ گیا۔ حضرت اوسا کہ سیالکوٹ بائی پاس تے پہنچو۔ کرنا کی ہو سکا بس ٹرتا جانا ہے، ٹرتا جانا ہے، ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ ٹرتے جاؤ۔ سویرے کوئی تو انہیں پوچھے نا براتی توڑا جلس ہویا، توڑے مولوی آیا تو کی آنگا ہے تو سا کیا کرنا؟ ٹرتے جاؤ، بس ٹرتے رہو، بس جانا کے دے ہو سکے ٹرتے رہنا، جانا کے دے۔ حضرت جی کہتے ختم ہونا ہو سکے ختم نہیں ہونا، ٹرتے رہنا، چلتے چلو، ٹرتے ٹرتے ٹرتے۔ یہ پہلی عید ہے جد میں صرف ٹرنا ہے، ٹور دیا رہنا ہے، پڑھنا کی ہو سکے کوئی پتہ نہیں، ٹور دیا رہنا ہے۔ کی کرنا ہے بولو؟ ٹور دیا رہنا، ٹور دیا رہو، ٹور دیا رہنا، کھڑونا نہیں، بس ٹور دیا رہنا۔ جدو ٹور ٹور کے تھک جائیے پھر فرمایا پھر واپس ٹور پڑھنا،
تے واپس ڈال کے تو بجی تے تھوڑا منہ آئے ٹر دیا جانا تے میں آگے ہوں میں ہوں تے پڑھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ٹردے رہنا بس نہ کرو چوپ نہیں نہ کرنے ٹردے رہو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ بڑو نولی ما تولا مانا کرن لگا میں ترجمہ کرن لگا علماء موجود نے اللہ فرمانا جڑا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر دے حق آ جان تو بعد واضح ہو جان تو بعد کتاب و سنت دا پورا طریقہ آ جان تو بعد اپنی مرضی کر دے اور صحابہ اکرام دا جو راستہ چھوڑ دیں دے نو دی صدا کی نولی ما تولا اور ٹرتا رہنا نولی ما تولا اس نے اسیانے ٹرتا رہے نولی ما تولا ٹرتا رہے جدھر تیرے دل کرے ادھر ٹرتا رہے ادھر جا ادھر جا ٹرتا رہے ٹردیاں 33 باری کہو گا ٹردیاں جا پہنچو گے تو وَنُسْلِهِ جہنم تسی کہو گے جذبات اندر کیا جا رہا ہے جذبات اندر نہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار نُسْلِهِ جہنم وساعت مسیرا جہنم دے اندر جا گرے گا اہل بیدت لہذا ٹرتے دنیا اندر تھک جائے گا سنت دا ثواب نہیں ملنا جب تک سنت تو ثابت نہ ہوئے حالت آگا دیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیت عاملت ناصبہ تسلا نارن عمل کر کے تھک گئے ان گئی آئیدہ من اینیو تھا عاملت ناصبہ ٹر کے چلدے ٹردے تھک گئے ان کے فیصلے کی ہوئے گا تسلا نارن حامیہ نسلی جہنم وساعت مسیرا سنیے ذرا غور نال توجہ کیجئے کہنے لگے ساڑھے کل دلیل بھی ہے صرف ٹورنا لی گال نہیں ساڑھے کل دلیل بھی ہے میں کہا دلیل دسو جنہیں جدوں حضور پیدا ہوئے تو ابو لہب خوشی نہیں کی تھی میں کیتی آس جنہوں سلونڈی ادا نہیں کی تھی میں کیتی آس تو انہوں کسر او چنگا میں کہا جی بالکل ساڑھے نال او چنگا جنہوں تو انہوں تو او چنگا ہے ابو لہب میں ساڑھے نال جنہوں جی ایلدیسہ نال وابی نال تو انہوں تو او چنگا ہے میں کیوں جنہوں انہیں جشن حضور دی ولادت خوشی کی میں کہا پھر اس خوشی کی تو میں آگے پھر ایسے بھی کرنے تو میں کہا تسی پھر کیوں کر دو جنہاں گلاب کی تھی تو میں کہا پھر تسی کیوں کر دو جنہاں گلاب کی تھی تو میں کہا یار میں تو آنوں پوچھا ہے پر تسی کیوں کر دو جنہاں گلاب کی تھی تو میں کہا پھر تسی کیوں کر دو جنہاں گلاب جنہاں سانوی پوچھی جاندے ہو اسی کیوں کرنے تسی آپ کیوں نہیں کر دے میں کہا گلاب کی تھی میں کہا تسی کیوں کر دو جنہاں گلاب کی تھی جنہاں الدیس ہو تسی کیوں نہیں کر دے میں کہا گلاب کی تھی تو انہوں سمجھ کو نہیں تو انہوں میں لگتا 2 بجے سے میں کہا تسی کیوں کر دے ہو جنہاں گلاب لکھی تسی الدیس ہو کیوں نہیں کر دے میں کہا گلاب لکھی ایسا اس ادھوں نہیں چھٹی کی تو دیا گلاب شروع کی تسی کیوں کر دے ہو جنہاں بولاب نہیں کیتی تسی کیوں نہیں کر دے میں کیا بولاب نہیں کیتی ایسے کام جڑا بولاب کرے ایسو کدے نہیں کیتا اسی کیڑا کم کرنے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
جڑا کم نبی اور صدیق کرن اسی او کرنے جڑا کم نبی کرن صدیق کرن سیدنا عمر عثمان و علی کرن سیدنا حسنین کریمین یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ لو ساڈا پیار صحابہ کرام نہ صحابہ کرام کرن تے اسی او کرنے ہیں جڑا کم صحابہ کرام نے نہیں کیتا تسی آندے ہو ابو لہب نے خوشی منائی تے میں کہ پھر کتے گیا ہے جنے ابو لہب میں کہ جی اس کی کیتا ہے جنے انہیں خوشی منائی حضور دی ولادت دی میں کہ پھر کتے گیا خوشی منا کے جنے انہیں خوشی منائی میں کہ پھر کتے گیا جنے گیا تو پھر وہ جنہ میں چاہیے میں کہ چلو ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی کہتے گیا سیصلی نارا نصلی جہنم تصلی نارا حامیہ سیصلی نارا ذات لہب نال او دے نال زنانی بھی جلوسی لئی فردائی وہ بھی نال گئی ہے وامراتو ہکٹھے گانے جوڑا پورا گیا ہے جہنم سیصلی نارا ذات لہب وامراتو حمالت الحطب جناب بیوی بھی ہوتی گئی ہے آپ بھی گیا جہنم دے اندر گستاخ پیغمبر اور ڈیڑا ملعون انسان اس ڈیڑا گستاخ بندہ کون ہو سکتا ہے زمانے اندر جنہوں قرآن آندہ تبت یدا ابی لہب وتب رب نو پتا سی مولویاں نے انگلیاں چوپانی کرنا ہے با انہوں انگلی چوپانی آندہ رب آندہ تبت یدا ابی لہب وتب دوئیں ہاتھ ٹوٹ جان ہلاک ہو جان برباد ہو جان ابو لہب دے خیر دی خبر اس واسطے قرآن اندر نہیں آئی جس نے بقول تو آڈے خوشی کیتی ہے نہ جشن کیتا ہے او دے واسطے کوئی خیر دی خبر قرآن اندر نہیں سیصلی نارا ذات لہب اس واسطے نا ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ملفوظات حضرت عامر رضا خان صاحب نے میں انہوں نے بڑا احترام انہوں دا کرنا اور بڑے زیرک عالم نے یعنی گہرے عالم نے کوئی گل اپنی ملفوظات انج لکھ دینا دل کردہ کدی ہوما نہ آنا زندہ ہوما نہ سپیشل جا کے زیارت کریا صحیح گل تو مٹھائی لے جا بیا موڑ ایمن آباد ہے انہوں نے جا کے دیا با تو ایڈے زیرک کو فرماندن با میں ایک حویلی جنا میلاد شریف پڑھ رہے ساں تے دیوار ہوتے بندر بیٹھا سا بندر فرمادن میں جو میلاد پڑھی نا کہ بندر نے جھومنا شروع کر میں میلاد پڑھی جاما بندر جھومی جائے اندر میں او دے الویکھی جاما کیونکہ ایک ہی سونا نالا اور تا آج کوئی نہیں جانے او دیوار تے جھومی جاوے تے میں میلاد شریف پڑھی جاما وہ جھومی جاوے جدو جھومیا تے میں غور کیتا بھائی میلاد تے خوش ہو رہا جھومدار جا رہا تے نال فرماندن با آخر بندر آنا وہابی ہو گیا آنا تے پھر انہیں جھومنا کوئی نہ چونکہ وہابی نہ میں کہ حضرت جی کی فرمایا جے بندر سی جانے جی بے کہ وہابی سی جانے نہیں وہابی نہیں سی میں کہ کون سی جانے بندر سی میں کہ وہابی سی جانے وہابی نہیں سی میں کہ چلو شکر ہے وہابی نہیں سی جانے میں کہ کوئی مسئلہ تے ہو سی ہوتا انہیں لازمی گالے کوئی تے ہونا سی میں کہ وہابی نہ جانے جی یہ تو میں تسلی کی تے وہابی نہیں سی تو میں کہ پھر کون سی انہیں اے نہیں پتا میں کہ جھوم رہا سی جانے جی تو سی پڑھ رہا سی جانے جی میں کہ پھر وہی سی جانے کیڑے میں جڑے دوں سے بندروں کا مذہب نہیں ہے یہ کہ بندروں نے مغرسی لاغ جائے گی اسی پتہ کہتے لگنے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
سنی اسی اتباع مصطفیٰ دے پابندہ انما کان قول المومنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میں کہ تسی دسو تے سی آندن تو آن پیغمبر دی ولادت دی خوشی کوئی نہیں، میں کہ خوشی تے ایسا نو ولادت دی خوشی ہے تے کلمہ پڑھے ہے، خوشی ہے تے اتباع کرنے ہیں، خوشی ہے تے اہل حدیث کہلانے ہیں، خوشی ہے تے اہل سنت اہل حدیث کہلانے ہیں، خوشی ہے تے ہر حدیث دیوتے عمل کرنے ہیں، ہر پیغمبر دی رحمت دیوتے ہر پیغمبر دی حدیث سنت دی عمل کرنے ہیں، خوشی تے ہے۔ کہنے لگے جی تو انہوں خوشی ہوئے آتے پھر میں کہ کی کریا جانے تسی 12 ربیع الاول نو خوشی کروا، میں کہ تسا 12 ربیع الاول نو کی کیتا ہے جڑا اسا نہیں کیتا، جڑا تسا وعدو کام کیتا ہے وہ دسو زیادہ۔ اسا فجر دی نماز 12 ربیع الاول نو پڑھی تے او دے وچ درود شریف بھی پڑھیا ہے، زور بھی پڑھی ہے، عصر بھی پڑھی ہے، مغرب بھی پڑھی ہے، تسا کیڑا وعدو کام کیتا ہے جانے تسی جے تانوں خوشی ہوے تے تسی گلیاں نہ صاف کرو۔ میں کہ تسا وعدو کام کیڑا کیتا ہے ساڈے تو زیادہ اضافی جڑا سے گلیاں صاف کیتیاں، میں کہ مسئلہ اے دے وچ تے تواڈے واقعی قربانی بڑی ہے تواڈی، گلیاں صاف کی جانے جی میں کہ مریم نواز نے ڈیوٹی لائی ہے، بس صاف ستھرا پنجاب 364 دن صفائی کرنگے کون جنہ عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت نو نہیں منیا، جنہ عیسیٰ علیہ السلام دی سنت طریقے نہیں منیا، 364 دن صفائی او کرنگے پنجاب دی، تے جنہیں اپنے نبی دی آخری زمان پیغمبر دی سنت نو نہیں منیا، آخری دن او دی ڈیوٹی ہے کہ پورا اجتماعی طور تے ایک باری صاف کر دیں تو کہ اہل حدیثاں گزرنا ہوندہ ہے، گلیاں صاف کر رہے ہوں تے جدوں گلیاں صاف کر دیں ادوں بھی جھاڑو لے کے بندہ ٹرتا ہی رہا، پتہ ہے نا جھاڑو لے کے بندہ چلتا رہنا ہے، صفائی کر رہے ہوں تے ناراض نہ ہوئے کرو، انجوائے کر کے کیا کرو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ انہاں گھروں صفائی نہیں جے کیتی، اپنے سین دی کمریاں دی صفائی نہیں جے کیتی، انہاں صرف گلیاں صاف کیتیاں جے، گلیاں تو علاوہ انہاں دا کوئی کردار نہیں جے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا اضافی عمل نہیں جڑا نہ کیتے ہوئے سوائے گلیاں دی صاف کرن دے۔ جدوں گلیاں صاف کر رہے ہوں خوش ہویا کرو تو دعا کیتا کرو اللہ اور توفیق عطا فرمائے، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ جیڑا اپنے نبی دی سنت دی مخالفت کرے اللہ ایویں عذاب دینا ہے، انہوں نوں ٹورتا رہندا ہے، انہوں صفائی تے لا دینا ہے، صفائی ہو رہی ہے صفائی ہو رہی ہے تے پھر میں کہنے لگا سا اور بھی کم کیتا ہے، میں کہا اور کیڑا کیتا ہے جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روضہ اطہار جیڑا ہے اساں او بنایا، او دا ماڈل بنایا، او دا نمونہ بنایا، او دی شبی بنائی ہے، میں کہا کتے جنے اساں ریڈیو تے بھی روضہ رسول بنا کے لگایا ہے، اساں جناب رکشے ہوتے دے چھت ہوتے بھی لگایا ہے، اساں چوکا چوراویں روضہ رسول دا ماڈل بنایا ہے۔ میں کہا تساں ماڈل بنایا جنے جی، میں کہا کیوں جنے حضور پیدا ہونا دی خوشی اندر، میں کہا جدوں حضور پیدا ہونے تو انہوں خوشی ہوئی ہے پھر تساں کی بنایا جنے روضہ رسول بنایا ہے۔ میں کہا حضور پیدا ہونے جنے جی پیدا ہونے، میں کہا ولادت دی خوشی منائی ہے جنے جی، میں کہا پھر کی بنایا جنے روضہ بنایا ہے۔ میں کہا حضور پیدا ہونے جنے جی پیدا ہونے، میں کہا ولادت دی خوشی ہے جنے جی ولادت دی خوشی ہے، میں کہا پھر تساں کی کیتا جنے روضہ رسول بنایا ہے۔ میں پھر پوچھنا تساں روضہ بنایا جنے جی روضہ بنایا، میں کیوں جنے حضور دی ولادت دی خوشی ہے، میں کہا پھر روضہ کیوں بنایا جنے حضور دی ولادت دی خوشی ہے، میں کہا پھر روضہ کیوں بنایا جنے ولادت دی خوشی ہے، میں کہا روضہ کیوں بنایا جنے ولادت دی خوشی ہے، میں کہنا روضہ کیوں بنایا، روضہ ولادت دی علامت ہے۔ جس دن ہستی پیدا ہوئے کوئی شخصیت پیدا ہوئے اس دن اس دا روضہ بندا ہے، ولادت دی علامت ہے یا وفات دی علامت؟ سینے دے روضہ رسول دا بیج لا کے تو سامان نہیں لیا، انکا میتون، اللہ نے توڑے سینے ہوتے روضہ رسول دا بیج لوا کے توڑے عقیدے دی توڑے کولوں نفی کروائی، انکا میتون و انہم میتون فما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اف اماتا اف اماتا اف اماتا اف اماتا۔ میں نہ ہو ایک علاقے
تقریر کی تھی میں آگے بات تُسی میں کوئی تھوڑا جہل حدیث بھی خرچ کر لیا کرو ربیع الاول نا کوئی 5-7 بینر بنا کے نا ربیع الاول یکم دو کول تے بازار لا چھڑے کرو تو تے قرآن پاک دی آیات لکھ چھڑیا کرو. وہ کہنے لگے جی کیڑی آیات لکھی ہے؟ میں آگے اے لکھیا کرو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ایت مبارکہ لکھ کے میں کہ بینر لا دو اگلے چوک اندر دوجی آیت لکھ دو قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تیسرے چوک اندر تیسرا بینر لا دو لکھ دو تے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. چوتھے گلی اندر میں کہ آیت مبارکہ لکھ دو قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا رَشَدًا. جتھے ٹردے نہ رکنا ہوئے اتے آیت مبارکہ لکھ دو إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. تے جانے پھر میں کہ ترجمہ نہ لکھیا ہے تھلے لکھ دے وائے ترجمہ شرکائے جلوس خود کرتے جائیں اگر ہم کریں گے تو پرچہ ہوگا. وہ کمال یہ نا دوستاں ایک آیت مبارکہ لکھ کے نا تو اتھے لا دیتی بازار جلوس آگیا جو نہ آیت لکھی ہوئی ویکھی نا اتھ جلوس روک گیا انہاں کیا یہ آیت مبارکہ ہو تو اتار ہوتے ایسی گزر سکنے ترجمہ نہیں سے لکھے صرف قرآن دی آیت اللہ گواہ ہے. انہاں کہا یہ بینر اتارو یہ قرآن دی آیت اترے گی تو جلوس لنگے گا وگرنہ سی گزر ہی نہیں سکتے. انتظامیہ نے آیت مبارکہ اللہ بینر اتارے تاں جلوس گزرے جب میں وہ جنگ کچھ عرصہ پہلے رولا سی نا کافی دیر ہو وہ تے باب عمر سی ہے وہ تے جلوس آکے روک گیا انہاں کیسے تو نہیں گزرنا کیونکہ وہ تے لکھے ہے باب عمر اس گلی چو نہیں گزر. تے کافی عرصے بعد پھر میری تقریر سی تے میں کہا میں سنیا سی ہے تو جلوس نہیں سی لگتا باب عمر ہی تقریر سی تے میں کہا میں سنیا ہے تو جلوس نہیں سی لنگتا یعنی جی میں کہ تو لنگ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہوتے باب عمر ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس گلی جو عمر ہے میں کہا جلوس نہیں لگ سکتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمر بیٹھا ہوئے تو جلوس لنگ جائے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شین ایڈی ڈر دی ہے عمر تو شین شیطان دی گل کرنا اور تو کیڑی دی گل کرنا شیطان دی گل کرنا شین تے عمر دا بڑا ویر ہے. حضور نے فرمایا عمر تن تے ویکھ نہیں نہ سکتا جس گلی تو ہوئے ہن بھی ونجے تے روضہ رسول تے تانوں شین بہت گھٹ ملے گی. کیوں؟ اس پاسے جاندے نہیں شین تے عمر ہے. عمر تے کول بہنا بڑا حوصلے والی گل ہے. اہل سنت اہل حدیث مومن ہی بہ سکدے. عمر کول بہنا کوئی سوکھا ہے. توجہ ہے قرآن پاک دی آیت مبارکہ لکھی ہوئے تو اسے میں آگے کوئی تھوڑا جا نا خرچ کر کے آیات لکھیا کرو او دے نال تھوڑا جا بازار بھی ساتھ جا سی تو قرآن لکھے ہوئے تو سونا بھی لگ سی نال ثواب لگ سی لوگ پڑھ سکتے. پھر وہ کیا ہے جلوس کیوں میں لگتا ہے توجہ کرنا. پھر روضہ رسول کیوں بنایا ہے؟ روضہ رسول وفات دی علامت بولو ولادت دی علامت ولادت دی علامت نہیں ولادت دی دلیل علامت نہیں. علامت جڑی ہے روضہ رسول دا شبی بنانا ماڈل بنانا. سنو میرا اور میری جماعتہ کی داندل تو سے ماڈل نہیں بنایا میں کسی گلی نہیں سی بنا سکتے. کیوں؟ گلی نہ پاکے روضہ رسول روضہ رسول پتہ ہے کتے بڑھنا ہے ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ. اس جگہ نو اللہ جنت پہلے بنا دینا ہے. جگہ جنت پہلے بن دیئے مگر روضہ رسول بنایا جانا ہے. اللہ نے حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دا ٹکڑا پہلے بنایا ہے روضہ رسول پھر بنایا گیا ہے. لہذا روضہ رسول ہر گلی چوکو چرائے اندر
نہیں بنایا جاندہ. سنو ساڈا عقیدہ سنو. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بوجھ لان آئے سن تساں اے سارے بوجھ امت دے اتے دوبارہ پا دیتے نے. اے رسومات دے بوجھ بدعات دے موج حضور تے دے گئے سنا لیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیغمبر نے بوجھ پائی نہیں امت دے اتھو بوجھ لائے نے. عزیزن علیہ معنتم گران گزر دیئے پیغمبر دے ہوتے تو انہاں دی تو ہاڑی تکلیف تو آڈا دوگ. تسی اپنی جانا دے اتنے خرخانی جتنے محمد اپنی امت دے خرخانے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم تو آڈیاں جانا تو زیادہ خرخان تو آڈے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تائیں نبی علیہ السلام ایک رات رو رہے نے. جبریل آئے فرمایا محبوب جی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں اپنی امت دے بارے پریشان ہاں. فرمایا رب فرما رہے ہے راضی کر دیاں گا تو انہوں امت دے بارے نہ پریشان ہو. وہ عزیزن علیہ معنتم تو آڈا دکھتے تکلیف مصطفیٰ نو گوارا نہیں. تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا سی میں ہر وضو نال مسواک نو ضروری قرار دے دینا لیکن میں اس واسطے نہیں کیتا کہ تے امت دے بھار دے بوجھ تے مشقت نہ پڑ جائے. عزیزن علیہ معنتم آپ نے فرمایا توڑے جو کوئی بندہ اپنے جدوں پیدل چلن لگے یا دوئیں جوتے پا کے چلے یا دوئیں جوتے اتار کے چلے اینجن ہوئے کہ ایک جوتا ہو دے پیر اندر ہوئے تے دوجہ نہ ہوئے. فرمایا توازن برقرار نہ رکھ سکے کہ تے نقصان نہ ہو جائے گر نہ جائے میں محمد توڑی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. کہ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آڈے جو کوئی بندہ ہاتھ نہ چکنائی لے کے سو نہ جائے. کوئی رات نو کیڑا جناب چکنائی دی وجہ تو توڑی انگلی یا پیر یا کسی جسم دے سے نو کٹ جائے تو ان تکلیف پہنچے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا. عزیزن علیہ معنتم تو آڈا دکھ میں نو گوارا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کوئی تو آڈے جو بندہ رات نو دیا جلا کے نہ سویں یہ نوے تیل والا دیا گرے تے گھر اندر آگ لگ جائے. لہذا دیا بند کر کے سویا کرو میری امت دے لوگوں میں محمد توڑی تکلیف گواہ برداشت نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا ایسے مکان دے چھت نہ سویا کرو جس مکان دے چھت دے چار دیواری نہ بنائی گئی ہوئے توڑا پردہ بھی محفوظ نہیں رہے گا توڑی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے طوفان آوے تسی کتے گر نہ جاؤ بے خیالی جو اٹھو تے مکان تو گر نہ جاؤ تو ان تکلیف پہنچے میں محمد برداشت نہیں کردا. عزیزن علیہ معنتم میرا توڑا حق بندا ہے کہ محمد مصطفیٰ دی آمد دے کئیے سرکار کی آمد مرحبا. حضور دی رحمت حضور دی شفقت حضور دے پیار سن دے جائیے حدیث پاک میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ کرنا. آپ فرماندے نے کہ اثر جناب سفر دے حالت دے اندر زور تے اثر دی نماز اکٹھی پڑھ لو مغرب تے عشاء دی نماز اکٹھی پڑھ لو. دو چار نمازاں دو وقت دے اندر زور نو اثر دے وقت اندر پڑھ لو یا زور نو تاخیر کر کے اثر دے اندر پڑھ لو. میں محمد تو انہوں سفر اندر تکلیف دے بوجھ تو آڑے ہوتے بھار نہیں پڑھنا چاہنا. دو نمازاں ایک وقت اندر پڑھ کے تو آڑے ہوتے بوجھ جانو لانا چاہنا مشقت تو آڑے ہوتے اتارنا چاہنا. اے نبی علیہ السلام دی شفقت محبت پیار فرما دو نمازاں سفر اندر اکٹھی کر لو اور سفر اندر قصر کر لو. دو رکعت پڑھ لو زور دی دو رکعت اثر دیاں دو رکعت اثر نو زور دے وقت اندر یا زور نو اثر دے وقت اندر مغرب دے وقت اندر عشاء یا مغرب نو عشاء دے تک مؤخر کر لو. فرمایا میرا دل کرتا سی میں عشاء دی نماز دا ٹائم مقرر جڑا افضل ترین ٹائم ہے وہ نصف اللیل آدھی رات ہے لیکن آدھی رات تسی جاگ دے رہو میں محمد برداشت نہیں کرتا. لہذا مغرب دا وقت ختم ہوئے تے فور شفق غیب ہو جائے فوری تسی عشاء دی نماز پڑھنا چاہو تے پڑھ لو میں محمد اجازت دینا. فرمایا وتر دی نماز یہ تہجد دی نماز ہے عشاء دی نماز نہیں. عشاء دی رکعت دے اندر شامل داخل نہیں لیکن تسی تہجد وقت نہ اٹھ سکو اس واسطے میں محمد نے رحمت فرمائی ہے شفقت فرمائی ہے کہ وتر دی نماز جڑی عشاء دی نماز تو بعد پڑھ کے سو
جاؤ. ہو سکتا ہے تسی نہ اٹھ پاؤ تے تواڈے نوں میں بوجھ نہیں پانا چاہندا. تہجد تواڈے اوتے فرض نہیں کرنا چاہندا. تراویح تواڈے اوتے فرض نہیں کرنا چاہندا. صحیح البخاری اندر حدیث ہے پاک ہے نبی علیہ السلام آخری عشرے اندر پہلی تاک رات اندر نماز تراویح صحابہ نوں پڑھائی ہے. پھر دوسری جناب تاک رات آئی ہے پھر نماز تراویح پڑھائی ہے. پھر تیسری رات تاک آئی ہے پھر نماز تراویح پڑھائی ہے. جدوں چوتھی رات تاک آئی ہے پیغمبر دے صحابہ نال مسجد نبی پر گئی. صحابہ منتظر نے رسول اللہ تشریف لے آن گے تراویح دی نماز پڑھان گے. لذت محسوس ہوئے گی روحانیت برکت محسوس ہوئے گی. پیغمبر قرآن پڑھن گے مسجد نبی ہوئے گی مگر صحابہ کرام ہون گے. حضور تشریف نہ لے آئے. جدوں سحری دا وقت ختم ہون لگا محبوب بار تشریف لے آئے. فرمایا میرے صحابہ میں نوں پتا سی تسی مسجد دے اندر آ چکے ہو مسجد بھر چکی ہے لیکن میں اس واسطے نہیں آیا کہ من خطرہ محسوس ہویا ہے کہ اگر میں تانوں نماز تراویح چوتھی رات بھی پڑھا دیواں کہ تواڈے تے فرض نہ ہو جائے تے تواں فتح جزو انا پھر تسی اس تو عاجز آ جاؤ نہ پڑھ سکو نہ جماعت دا انتظام کر سکو نہ فرض ادا کر سکو. اس واسطے میں نوں نفر رکھیا سنت رکھیا ہے. میرا دل کرتا سی میں آواں میں آیا نہیں امت دے مشکل نہ پہ جائے امت دے بھار نہ پہ جائے امت دے بوجھ نہ پہ جائے لہذا میں تواڈے اُتے شفقت کیتی. عزیزٌ علیہ امانتم آپ نو امت دا دکھ تے تکلیف گوارا نہیں. نبی علیہ السلام نے بارش دی حالت دے اندر آپ نے رحمت کی فرمائیے شفقت کی فرمائیے. ویکھنا ذرا جنہ پورا مہینہ گیا سرکار کی آمد مرحبا جنہ جشن منایا ہے جنہ پورا مہینہ انہاں کے کیتا ہے جنہ بارش دی شدت ہے بارش ہو رہی ہے ادھر نماز دا وقت ہو گیا ہے ایویں سمجھو عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا ہے. اس تو پہلے جناب بادل آ گئے بارش برسنا شروع ہو گئی ہے زور نال بارش ہو رہی ہے موسلادھار بارش ہو رہی ہے. ادھر اذان دا وقت ہو گیا ہے مولوی نے لاؤڈ سپیکر کھولے اذان شروع کیتی ہے. اذان اندر کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح او محلے والو نماز والا او نماز والا او. ادھروں بارش ہو رہی ہے مولوی آندا ہے مولوی کیا آندا ہے تو مولوی کو نہیں آندا مولوی آندا ہے نماز والا ادھروں بارش ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ بارش ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ کی معنی ہے نماز والا ہو. مولوی جی بارش ہو رہی ہے تے راہ بندنے تے پانی ہے پانی ہو سکے ڈگو یا مرو یا لتا ٹوٹن آؤ ہر صورت دے اندر مسجد اندر آؤ. اہل حدیث مسجد جو آواز آئی قربان جاواں محبوب تواڈی رحمت تو تواڈی شفقت تو تواڈے پیار تو عزیز علیہ ما عنتم نو سنو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نو سنو آپ دی رحمت سنو شفقت سنو. اہل حدیث تو علاوہ کون ہے جڑا حضور دی رحمت سمیٹ کے بیٹھے آپ دی شفقت سمیٹ کے بیٹھے وہ بوجھ امت دے نہیں آن دیتے. تساں بارش اندر حی علی الصلاۃ کیا ہے حی علی الفلاح کیا حی علی الصلاۃ کے لیے آؤ نماز والا آؤ نماز والا. اہل حدیث مسجد لاؤڈ سپیکر کھلے ہیں انہیں شہادتن تو بعد انہیں اعلان کیتا ہے الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال او محلے والو نماز گھر پڑھ لو. حضور والوں اجازت ہے رسول پاک والوں اجازت ہے اے رسول اللہ دی شریعت ہے اے آپ دی رحمت ہے. حضور تو انہوں دکھ نہیں دینا چاہندے تو انہوں تکلیف نہیں دینا چاہندے. عزیز علیہ ما عنتم دے مصداق عزیز علیہ ما عنتم دی شان مسلک اہل حدیث دا مسلک اہل حدیث دا امتیاز مسلک اہل حدیث دی خوبی مسلک اہل حدیث سنت نال پیار سنت نال عقیدت. فرما لا صلو فی الرحال خبردار نماز گھر پڑھ لو نماز گھر پڑھ لو. اللہ تو گھر اندر ہی نماز دا جماعت دا ثواب دے گا. ثواب مسجد دے آن اندر نہیں ثواب محمدی اتباع اندر ہے. اللہ صلو فی الرحال حضور دی رحمت 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 ساڑھے کولے حضور دی شفقت حضور دی ساڑھے کولے ذرا سارے مل کے کہو اہل حدیث سرکار کی آمد. حضور نہ ہوتے حضور یہ رحمت کون ہمیں عطا کرتا. حضور آئے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کتے یاد ہے اس وقت شیخ و حضرت مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری اللہ انہیں قبر درام
فرمان لگے بارش ہو رہی سی شدید تے اذان واسطے مسجد اندر بندہ کوئی نہیں سی. حافظہ فرمان لگے میں ہی اذان دے گے کہ الا صلو فی الریال الا صلو فی الریال. پورے محلے اندر طوفان مچ گیا. مولوی سارے کٹے ہو گئے. محلے دے یونین دے جڑا چیئرمین دے دارے دے پہنچے. راتی چیئرمین صاحب تو سنے با عبداللہ شوپوری نواں کٹا کھولے. نعوذ باللہ اسا کیا انہاں کی کیتا ہے یعنی وہ کوئی اور نوی اذان دیتی کھلوتائی تے تسی ساڑھے نال ٹھورو تو نہ کھو بھائی نوے نوے کام جڑے نا نوے نوے مسئلے تے نہ کرن تے انہاں سمجھاؤ. تو چیئرمین کو سان آئی وہ کہنے لگا میں ٹورتے جا سا لیکن وہ اینے آلے حدیث جو اس کو حدیث کٹی تے پھر کی کر سا. وہ سا کہا پھر حدیث تے ہو سی ہے صحیح پھر کوئی رہن دے نہیں جان دے. حدیث ہے نہیں حدیث ہے وے. جس حدیث کے تم انکاری ہو وہ حدیث ہے. کوئی مئیکہ لال گجرانوالہ کا کوئی مفتی کوئی عالم چلو اور کو نہیں جڑا وہ اب مولوی جڑا دا میں مناظرہ کرنا ڈاکٹر ذاکر نائک نال آدھا میں ذاکر نائک نال مناظرہ کرنا تو میں پھر کیا سی ذاکر نائک مسلمانہ نال نہیں کرتا کافرہ نال کرتا ہے. تو لکھ دے کہ میں ذاکر نائک پھر آندھے سے نہیں آن دینا پھر آ گیا. سارے خط لکھیا ہے حکومت نو بھائی انہوں نان دیو نان دیو نان دیو نان دیو. اے آ گیا نا تے اے آ گیا نا تے اے آ گیا تے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاسی. اسا اس وقت روک کر کوئی مسلمان ہے تھے نو میں تے وہ آ گیا. اسا کیا پھر آلہوں وسالہوں میں کہ پھر آیا ہے. ہن مولوی رات دن لگے ہوئے نے بلاہور نہ آئے کراچیوں کسی طریقے واپس ٹور جائے. میں کہ جی کراچیوں ٹور جائے تو تاں بھی تو آٹے دے کافی ہے انشاءاللہ. تو جی لاہور آ جائے تو اور سونے تو سوا گا. توجہ ہے میرے ٹائم تو نہیں ہے جو ہے اما ٹائم ہے. اچھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ پڑھو ذرا عزیزٌ علیہ ما عنتم عزیزٌ علیہ ما عنتم الا صلوا فی الریال. پیغمبر نو امت دا دکھ تکلیف گوارا نہیں. آپ نے فرمایا الا صلوا فی الریال نماز گھر اندر پڑھ لو. انہی شفقت انہی محبت انہا پیار نبی علیہ السلام نے اپنی امت نے فرمایا ہے. دسو کیڑا موقع ہے جتے شفقت نہیں فرمائی. سفر دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابہ نے کہنے لگے محبوب جی ہے صحابی رسول جی دیو تے غسل واجب ہو گیا ہے تے پانی تے موجود نہیں. وہ کی کرے فرمایا تو کی طریقہ اختیار کیتا ہے. کہنے لگا محبوب جی تساں فرمایا سی جدوں وضو واسطے پانی نہ ہوئے تیمم کر لو تے تیمم انج سی کہ انج کر کے اپنے دو ہاتھ زمین تے مٹی تے مارو پاک مٹی تے مار کے تے پھر انہوں نے اس طرح چھان کے نا صاف تھوڑا جا چھان کے تے پھر اپنے چہرے تے مار لو تے پھر اپنے دوئیں ہتھاں تے ہتھیلیاں تے مار اے تیمم تے مولوی نے پتہ تیمم کی آدھن ایک ذرا مارو زمین تے تے پھر چھانن دی لوڑ نہیں صاف کرنے دی لوڑ نہیں انجے منہ تے مارو تے پھر دو جی واری پھر مارو پھر جانے پورے ہتھاں تے انج کر کے نا پوری کونی تک مارو. میں کہ کیوں جانے ہاتھ کونی تک نہیں دوئیں دے وضو چھ. میں کہ جی جانے پھر پورے مٹی مارنی چاہیے دی نا. میں کہ گلتے میں ہی ہیں تے کلی نہیں کریں دی وضو جانے جی تے میں کہ تھوڑی منہ مٹی تھوڑی جی مٹی موج نہیں تھی اندروں بھی پھیر لو بدبختو. پانی نہ ہوئے تے تو یہ موقع دے مٹی نہ. بزرگہ پتہ کی فرمایا ہے؟ بزرگ بڑے کوئی فرمایا ہے. ساڑھے بزرگ یوں فرماتے ہیں ساڑھے بزرگ میں توڑے بزرگ یوں ہی کرتے رہے ساری چیزیں. نعرہ تکبیر. بزرگاں جانے یوں فرمایا ہے. میں کہ بزرگاں کی فرمایا ہے جانے جے پانی نہ ہوئے تے مٹی تے جے مٹی نہ ہوئے تے پھر انہوں نے فرمایا پھر چونا جے چونا نہ ہوئے تے پھر جانے کولا ہو جائے. تے میں کہ جے کولا نہ ہوئے تے گھر اندر توا تے ہوندہ ہے جانے جی میں کو تے پچھلے پاسے ہاتھ مارو نا تے پھر چہرے تے مارو تے پھر میں پڑھا یوم تبیض وجوہ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ پھر توڑا چہرہ ویکھا
تھوڑے چہرے ہوتے میں سیائی ماری ہوئی ویکھا تے پڑھانو ولی ماتا واللہ ونسلی جہنم وسات مسیرہ وضو نال چہرے کالے نہیں ہوندے وضو تیمم نال چہرے سونے ہوندے نورانی ہوندے نے سنیے نبی علیہ السلام نے پانی دے بدلے کی فرمایا ہے پانی دا بدل مٹی ہے مٹی دا کوئی بدل نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمایا لہذا پیغمبر دی شریعت رہن دو پیغمبر دا دین جتے مکمل ہو چکا ہے جتے خاموش نے شریعت ہے اتے خاموش رہو وگرنہ اسلام تو آگے بڑھ جاؤ گے نبی علیہ السلام تو آگے بڑھ جاؤ کیڑا مسئلہ ہے جیڑا نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیتا دسو کیڑا مسئلہ ہے جیڑا مصطفیٰ نے بیان نہیں کیتا یا اینج سمجھ نہیں آئی تے پھر میرے انداز اندر سن لو سمجھ لو کدے کوئی اہل حدیث تو آڑے کسے عالم دے دروازے دے گیا ہوئے کوئی مسئلہ پوچھان ایک بتا دو اہل حدیث عالم کوئی اہل حدیث فرد کسی غیر اہل حدیث عالم دے دروازے دے گیا ہوئے کسی صرف قرآن حدیث نو من دیا اور کتاب ساڑی کوئی نہیں تے لہذا اے مسئلے چاہتی پھاس گیا قرآن کو نہیں حدیث کو نہیں ساڑے علماء چوپ ہو گئے لا جواب ہو گئے ہون تسی جواب دیو اپنی 3-4 لال سبز کتاب کڈو تے او دے وچوں 10 مسئلہ کیے کوئی اہل حدیث گیا ہو تو نام پیش تے جے کوئی نہیں گیا تے پھر تواڈے ہوندے نے یا دوپہر اہل ویلے یا رات عشاء تو بعد علماء اہل حدیث کو دروازہ کھڑکا دینا عالم بار ہے جی حضرت جی ادھر بیٹھک کو لیا جی بڑا ضروری کام پہ گیا اسا کہ چلو بیٹھک کھولنے دسو انہاں کہ جی دس دیا جی دوپہر اہل نے 2 بندے میرے کو ٹرے آئے شروع دے آدھے جی مولوی صاحب ملنا تھا اللہ علم میں ہی کھڑا سا میں کہ دسو جی حکم جن مولوی صاحب ملنا میں کہ دسو کرنا کی جن مسئلہ پوچھنا میں کہ آجو بیٹھ کے بٹھایا میں دفتر بہ گئے نا میں کہ دسو جن جی دس دیں گرمی بڑی سی پیچھو گرمی تو آئے نا جن گرمی بڑی سی دس دیں میں پانی شانی پوچھو 7-3 کیا پانی پی بیٹھ میں کہ دسو دس دیں میں کہ دسو جن دس دیں میں کیوں ہے جن دس دیں جدو میں انہوں 2-4 بار 5 باری کیا نا تو پھر دو جاندہ 10 ہے یاد اوسا کہ جی مولوی صاحب ساڑھنا لینج بنی میں کہ دسو کی بنی میں گھر سا نہ جی تھی وہ میری بیوی نال تو میں ہو میں کہ پھر جانا پھر تو میں ہو گئی میں کہ پھر کیوں ہے جانا پھر تو میں ہو گئی پھر لڑائی بات گئی میں کہ پھر لڑائی بات گئی پھر کیوں ہے اوسا کہ پھر میں غصے چاہ گیا میں کہ پھر کیوں ہے جانا میں پھر انہوں طلاقاں دے چھڑیاں تھے میں کہ پھر کیوں ہے جانا پھر وہ اپنے پیکے ٹور گئی میں کہ پھر کیوں ہے جان پھر اسی ہون راضی ہونا چاہنے میں کہ پھر اسی اپنے مولویوں کو گیا انہوں کو مسئلہ پوچھا میں کہ پھر جان انہوں پھر دس ہے میں کہ انہوں پھر کی دس ہے جان جو انہوں دس ہے وہ کل دسنا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا یعنی جو نہ دسے وہ گل دسنا لی نہیں گل نہ دسنا لی نہ پوچھنا لی نہ دسنا لی میں کو نہ پھر کی آکھیا جنہوں نہ پھر وہی آکھیا جی تو ان پتہ ہی ہے جو نہ کی آکھیا کیوں شرمندہ کر دے ہو جی میں کہ پھر جن پھر نہیں غیرت مندی تھے میں کہ وہ دیکھ دا ایک 2 چاولی چکین دے نہ جس مذہب غیرت نہ مننے غیرت محفوظ نہ رہے او دے وچ رہ کیوں ہو آؤ نہ قرآن والحدیث وال اور آگے کہو سرکار کی آمد سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے فرمایا محبوب جی میں اپنی بیوی نال جھگڑا ہوئے ہیں میں اپنی بیوی نو طلاقاں دتیاں نے اور 3 دتیاں نے یہ بڑے مولوی پریشان ہوتے ہیں باجی 3 جو دتیاں میں کہ جن پھر ایک کیویں ہوندی ہے 3 جو دتیاں میں جی کیا طلاق ایک نہیں ہوئی میں کہ ایک کیویں ہو گئی ہے جدو کیا 3 باری میں کہ جدو تیرا نکاح ہویا سی جانے جی میں کو تو قبول کیتا سی تیرے مولوی نے جاب قبول کروا جانے جی میں کو کنے باری کرایا سی جانے 3 باری میں کیا کہ قبول جانے جی میں کنے نکاح ہوئے سن جانے ایک تو میں کہ تو 3 باری کیا سی قبول جانے نکاح تو پھر ایک ہی ہوندہ ہے نا میں کہ 3 باری طلاق دے بھی نا جی میں قبول کبھی دے نکاح ایک کے میں 3 باری طلاق کبھی دے طلاق بھی ایک جانے سمجھ نہیں آئی میں کہ سمجھ آ جانے تو کتنا بیوی نے کیا طلاق جن جی میں کہوں پہلی طلاق ہو گئی جن جی ہو گئی وہ ہو گئی مطلقہ جن جی
وہ ٹر گئی عدت جن جی میں پھر تو آکے طلاق جن جی میں کہ کینوں جن انہوں ہی میں انہوں تو اگے ہو گئی انہوں تو پہلی ہو گئی نا جدو کیا طلاق وہ ہو گئی مطلقہ وہ چلی گئی عدت تو دوجی جڑی دیتی ہو کنوں دیتی ہے جن دو میں کہا وہ تا مطلقہ ہے وہ تا عدت ہے تو دوجی کنوں دیتی ہے جن پتہ نہیں میں کنوں دیتی ہے میں کہ پوچھا گوانڈو کسی اور انتر دے آیا طلاق تو وہ کملیا طلاق 3 واری کبھی 7 واری کبھی ایک مجلس طلاق ایک طلاق جب پھر میں پوچھا ہے تو انہوں نے پھر فرمایا انج کرو میں کہ انج نہیں کرنا جب پھر کی میں کہ سینہ رکانہ کل پوچھا حضور کل تشریف لے آئے فرما محبوب جی مسند احمد اندر اور مسند ابی اعلی اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرما رکانہ جی محبوب جی 3 طلاق کئیانی جی محبوب جی 3 کئیانے فرمایا فی مجلس واحد کیا ایک مجلس اندر جی محبوب جی ایک مجلس اندر فرما جا میں محمد مصطفیٰ نے کوئی بوجھ نہیں باندھا جا کے رجوع کر لے پیغمبر نے بوجھ نہیں پایا پیغمبر نے کوئی بوجھ نہیں پایا تو 1450 سال بعد اس گئے گزرے دور اندر تو او کم کیتا ہے جنہوں غیرت بھی نہیں مندی عزت بھی نہیں مندی غیرت بھی نہیں مندی تو کیا اس عورت دا حلالہ ہوئے گا میں کہا حلالہ کیا ہوتا ہے جن نکاح ہوئے گا میں کہا کدھے نال جن کسی اور بندے نال پھر جن او پھر چھڑ دے گا پھر پہلے بس دے حلال ہو جائے گا انہوں جن حلالہ میں کہا ٹھیک ہے میں کہا حلالہ جی من سمجھ نہیں آئی حلالہ کنوں آدھے جنہیں سمجھ نہیں آئی میں تو نہیں سمجھ آئی کئی بار سڑک کو کارڈ آتے ہیں بھتیجی دی شادی ہے تسی تشریف لے آؤ بانجی دی شادی ہے تسی آؤ بیٹی دی شادی ہے تسی آؤ اے ساڑی ہمشیرہ دی شادی ہے تسی آؤ کدے میرے کو کارڈ نہیں آیا میری بیوی دی شادی ہے تسی آؤ بیوی دی شادی حلالہ کی ہے بیوی دی شادی میری بیوی دا نکاح ہے کتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوق سچا واقعہ سناندے ہوندے ہے کراچی خود فرماندے ہوندے ہے کہ وہ کراچی ایک بندہ انہوں دی فیکٹری تے کوٹھی بیوی دے ناسی لڑائی ہو گئی پھر خیال ہے اس سے میں تو طلاق دے بیٹھا تھا کوٹھی بھی میرے نا نہیں تھے فیکٹری بھی میرے نا نہیں ہو سکتا بزرگوں با راجی نامہ نہیں ہو سکتا میرے کو غلطی ہو گئی ہو سکتا شریعت دا مسئلہ پوچھا پتہ تو لگتا نہیں اس سے چاہ وہ مسئلہ پوچھنا آیا انہاں کے بال حلالہ ہو سی انہاں کے ٹھیک وہ واپس گیا اس بیوی نہ کے بال حلالہ ہو سی اس آگے بجی حلالہ ہونا تھا پھر کسی شریف بندے نال نکاح کرا دے اس آگے اپنا کوٹھی دے جڑے چوکیدار ہے نہیں دے کرا دے انہوں بلایا بترنا میں نکاح کرنا اپنی بیوی دا 3 دن تو نکاح تیرے جرائے گی میں 3 دن مری ٹور جاؤں گا سیر سور کر آواں گا ٹردا رہواں گا نولے میں اتھے ٹردا رہواں گا 3 دن پھر کیڑا سکھ دا سوندا ہو سی جدوں بیوی کسی اور کھول ہو سی جن میں پھر ادھر ٹورا سا تو پھر آ جا سا اس آگے ٹھیک ہے چودہ شب جی میں توڑا حکم سرک کھاتے اسی توڑے نوکر غلام ہم کوئی غلام ہے تو اسی ہو آؤ وہ چلے گئے نکاح پڑھا چوتھے دن پہنچے 3 دن بڑے ہوکے پورے کی تھے چوتھے دن آئے سیدھا جہاز تو اترے تھے جناب سیدھا اپنے گھر گئے دروازہ کھڑکڑایا او میاں بی بی انہاں کہ با تو پکا روی میں پکی ہوں سکے تو پکی روی ہوں سکے با آپ پر راضی ہیں اینو فارغ کرنا وہ آ گیا انہیں دروازہ کھڑکایا انہیں بیٹھک تو دروازہ کھولیا نوے چودھری بیٹھک دروازہ اس آگے با ادھر آجو بیٹھک اس آگے با اندر جانا اس آگے اندر کدے جانا اندر پردہ ہے ہتے بیٹھ اس آگے جلدی کرو کی اس آگے طلاق دے اس آگے کنو اس آگے میری بیوی اس آگے کم لے ہو اپنی بیوی میں تو آڑی بیوی دے سکنا اس آگے نہیں جڑی تیری اس آگے میری ہے تو میں کیوں دیا اس آگے وہ تیری اس آگے میری اس آگے نہیں جڑی فی الحال تیری سی ہو اس آگے نہیں وہ پکی میری اس آگے میرے واسطے کی اس آگے تو ٹرتا رہا اے کو جا رہے آجائے پڑھو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا رکانا فی مجلس واحد، کیا ایک مجلس اندر؟ جی محبوب جی ایک مجلس اندر۔ فرما جا کے میں محمد مصطفیٰ والو اجازت ہے جا کے رجوع فرما لے، ہزاروں گھر آباد ہوئے حدیث کی روشنی اندر، تے جے اور کوئی نہیں تے جنہاں نو حلالے تو سا بچایا، تسی تے کہو سارے چوکچروں میں کڑو گے کہ تساں سانو حلالے دا درس دیتا سی۔ اہل حدیثاں نے ساڑی عزت غیرت حدیث دی روشنی اندر بچائیے، تسی چوپ کرو تے اہل حدیث کا من سرکار کی آمد، مل کے محبت نال سرکار کی آمد۔ مرحبا، توجہ فرماؤ، آج میں ہی دعا کرنی انشاءاللہ، سرکار کی آمد۔ کوئی اور مولوی کو شاٹ ہے تو میں دسو میں لگا رہا نا کسی نے شاٹ لگ گئی ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم، کتنے مہربان نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث صحیح البخاری اندر رمضان المبارک دا مہینہ ہے، ایک صحابی دا جناب آیا نبی علیہ السلام دی محفل و مجلس اندر، تے بڑا پریشانی دے عالم اندر کہندا ہے میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی روزے دی حالت اندر، رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے روزے دی حالت اندر میں اپنی بیوی دے قریب چلا گیا، ان دسو میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا لگاتار 2 مہینے دے روزے رکھ۔ کہنے لگا محبوب جی میرے کولوں اے دی طاقت نہیں کہ میں 2 مہینے دے روزے رکھاں۔ فرمایا غلام آزاد کر دے۔ محبوب جی اے دی طاقت بھی نہیں۔ فرمایا پھر انج کر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے کول 60 مسکیناں نو کھلان لئی کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بہ گیا دو دی محفل و مجلس اندر، کچھ دیر گزری ہے، کھجوراں دے ایک ٹوکرا صدقے اندر آیا ہے تے نبی علیہ السلام فرمایا کتے مسئلہ پوچھن والا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پیغمبر دی رحمت تو صدقے جائیے، آپ دی شفقت تو صدقے جائیے، آپ نے امت بھار نہیں پائے، آپ نے امت بوجھ نہیں پائے۔ وَيَزَوْ أَنُّهُمْ يَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، بوجھن اتارن واسطے آئے نے، بوجھ آپ نے امت پائے نہیں، امت بھار آپ نے پایا نہیں۔ جتے محسوس فرمایا کہ امت بوجھ پہ رہا ہے، لا چھڑیا بوجھ میرے محبوب نے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کتے گیا مسئلہ پوچھن والا جڑا ہونے آگے کہنا سی، میں اپنے بیوی دے قریب چلا گیا، روزے دی حالت اندر بلایا گیا تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کھجوراں دا ٹوکرا ہے، اے تو اپنے کول رکھ لے جا، انہوں چکتے لے جا تے اپنے محلے اندر گلی اندر غریباں تقسیم کر دے تے تیرا گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ آپ نے بوجھ نو لائے ہلکا کیتا، کتے 2 مہینے دے لگاتار روزے، کتے غلام آزاد کرن دی قیمت، کتے 60 مسکیناں دا کھانا اور کتے کولوں کھجوراں دا ٹوکرا دے کے فرما رہے نے چاہ غریباں تقسیم کرنے۔ انہیں کھجوراں دا ٹوکرا چکے ہیں، سر تے رکھے تے عرض کرتا ہے محبوب جی کنوں تقسیم کرنا ہے؟ فرما تیرے محلے جڑا غریب ہوئے، جڑا بہتا غریب ہوئے انہوں جا کے دینے۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے تو بہتا غریب میرے محلے چ کوئی نہیں۔ آپ مسکرا پہ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، میرا دل کردہ ہے میں ساری رات پڑھتا رواں ایویں جان نکل جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں نبی پاک دی شان بیان کرنا حضور دی شان ود نہیں جاندی، وہ تے ہے نہیں ورفانا لک ذکرانگ۔ اصل گل ہوندی ہے کہ بندہ بیان جڑا کردا ہے وہ دی اپنی شان ود جاندی ہے، جڑا بندہ سندا ہے وہ دی اپنی شان ود جاندی ہے۔ ذرا حضور نال پیار عقیدت
عقیدت محبت نال درود و سلام دی برکہ برساندے جاؤ محبت کرتے جاؤ حضور نال پیار کرو آپ پیار دے جناب کیوں پیار کرنا ہے حضور نال کہ آپ اللہ دے رسول نے کیوں پیار کرنا ہے آپ نال کہ اللہ نے حکم دیتا ہے اور کیوں پیار کرنا ہے آپ محسن امت نے محسن انسانیت نے آپ نے کتنے بلے احسان کیتے نے امت ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے خاص کر آل حدیثوں تو آڈا حق بندا ہے حضور دی تعریف کرنا حضور دی شان بیان کرنا اور آپ دی شان اندر جلسے پروگرام کرانا کیوں تو آڈے مطابی مصطفیٰ نے تو آڈے مرشد بھی مصطفیٰ نے تو آڈے رہبر بھی مصطفیٰ نے تو آڈے مقتدہ بھی مصطفیٰ نے تو آڈے عقیدے دے امام بھی محمد مصطفیٰ نے تو آڈے تزکیہ روحانیت دے امام بھی مصطفیٰ نے تو آڈے شریعت دے امام بھی مصطفیٰ نے تو آڈی طریقت دے بھی امام مصطفیٰ نے تصوف دے امام بھی مصطفیٰ نے ساڑی نماز دے امام مصطفیٰ نے ساڑے روزے دے امام محمد مصطفیٰ نے ساڑے حج زکاة دے مسائل دے امام محمد مصطفیٰ نے ساڑے عقیدے دے امام مصطفیٰ نے سنو میرا عقیدہ اور میری جماعت عقیدہ دنیا بھی ساڑے امام محمد مصطفیٰ نے اور قیامت بھی ساڑے امام محمد مصطفیٰ ہونگے اسا کسے دی اور امامت نو دین شریعت دے اندر کسے دی امامت نو تسلیم نہیں کرنا ہے کتنے بزرگ گزرے نے کوئی ناو دا امام ہے کوئی صرف دا امام ہے کوئی فقہ دا امام ہے کوئی گرامر دا امام ہے کوئی جناب فلسفے دا امام ہے کوئی فقہ دا امام ہے کوئی منطق دا امام ہے لیکن شریعت امام کوئی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفقت رحمت محبت بے کو عزیزن علی مان تم عزیزن علی مان تم آپ نے فرمایا تیرے نالو غریب زیادہ کوئی نہیں جاب کھا لے اپنی بیوی نے کھلانے اللہ نے تیرا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے تیرا کہو سرکار کی آمد مل کے محبت آخر تک آواز ہے سرکار کی آمد مل کے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول خاتون حاضر ہوئی ہے حدیث بھی صحیح البخاری اندر ہے عرض کر دی محبوب جی میں تواڈے آنا میں اپنے نفس نو تواڈے لئی ہبہ کرنا چاہنی ہاں یعنی تواڈا نکاح کرنا چاہنی ہاں ام المومنین دے درجے اندر آنا چاہنی ہاں فرمایا میں نو ضرورت نہیں مزید کسے نکاح دی وہ بار بار کہندی ہے محبوب بار بار انکار فرماندے نے کہ میں نو حاجت نہیں میں نو ضرورت نہیں صحابی رسول کول بیٹھے عرض کرتا ہے محبوب جی جے تسا نکاح نہیں کرنا تے اس عورت نال میرا نکاح کروا دو آپ نے فرمایا حق مار لئی کوئی چیز موجود ہے تیرے گھر اندر جی محبوب جی پتہ کرنے گھر گیا واپس آیا ہے محبوب جی میرے گھر کوئی چیز نہیں فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی لب کے لیا کہنے لگا محبوب جی لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں ہون بولیے عزیزن علی مان تم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہون سنیے وَيَزَوَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْعَغْلَالَ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ رحمت مصطفیٰ شفقت مصطفیٰ امتنا محبت مصطفیٰ امتی خیرخائی خیرخاک مصطفیٰ آپ دی امت دے نال خیرخائی کس قدر ہے کتنے بو جانو لائے نبی پاک نے فرمایا جے لوئی دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں تے قرآن دیا کوئی صورتاں یاد نہیں ہن بولے قال قضا و قضا محبوب جی فلاں فلاں صورت یاد ہے فرمایا جا تو اپنی بیوی نو تیرا میں ادھر نکاح کر دینا تو قرآن دیا اے صورتاں جڑیاں کہہ رہے ہیں میں نو یاد نے اے اپنی بیوی نے یاد کرا دے وی تیرا اے میں محمد نے کمار بنا کے دس دیتا ہے عزیزن علی مان تم تو اڈی خلاصی تاؤنی جدو منال مل کے پڑھو گے عزیزن علی مان تم عزیزن علی مان تم ذرا مل کے کہیے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا عزیزن علی مان تم فرمائے قرآن دیا صورتہ یاد کرا دے میں اے تے دنیا
دنیا آخرت والذرا توجہ فرمائیے، قیامت دا دن ہوئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری امت پریشان ہوئے گی، ساری انسانیت پریشان ہوئے گی۔ آدم علیہ السلام کو جان گے، وہ فرمان گے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو جان گے، فرمان گے نہیں میں نہیں جا سکتا، رب دے حضور پیش ہو کے کہہ نہیں سکتا کہ حساب کتاب شروع کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا جو سارے عملوں جواب ملے گا، میرے کو آن گے تے میں نو عرض کرن گے محبوب جی تسی معصوم ہو تے رب دے محبوب ہو تے تسی رب نو عرض کرو، اتنا فرما دیو کہ حساب کتاب شروع فرما دو۔ نبی علیہ السلام نے میں نال چل پاواں گا، کیوں؟ عزیزن علی ایمان تم امت دی دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں، رب امتی دا آواز آ رہا ہے۔ کہتے یاد ہے عبداللہ شوقی فرما دے ہوندے آئے رب امتی آوازہ ایک پاس ہے تے رب نفسی تک، آوازہ ایک پاس ہے تے رب امتی ذا ایک پاس ہے۔ کاش کوئی حضور نو جانے اور سمجھے اور پڑھے، میں نہیں سمجھ آئی کہ بندہ ایم اے ہوئے اور ادھے بولے بندہ پوچھے با تو کی پڑھے ہوا کہ میں ایم اے بھی آن تو میں پرائمری بھی آن۔ بندہ جو آلو سنت اہل حدیث ہو گیا ہے، پھر میں دسو بطلمہ تاروں پرائمری دکران دی کیڑی لوڑے کہ میں بریلویاں میں دوبندیاں میں شافیاں میں مالکیاں میں حملیاں، سب تو اچھا درجہ ہے کہ میں محمدیہ۔ آؤ ساری فرقہ وریت کا خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے، حنفیت، شافیت، مالکیت، حملیت، بریلویت، دیوبندیت، وہابیت، جناب ساری نسبتوں پر پابندی ہو، پوری امت کی ایک ہی نسبت ہو، وہ محمد مصطفیٰ کے نام پر۔ آؤ اتحاد چاہتے ہو، اتحاد کا یہ فرمولہ ہے، اتحاد کا کوئی فرمولہ نہیں کہ اپنے سٹیج غیر حدیث بلا کے تقریر کرواؤ، یہ کوئی اتحاد امت نہیں ہے کہ غیر اہل حدیث کو اپنے سٹیج پہ کھڑا کر کے تقریم کرو، تعظیم کرو۔ من وقر لصاحب بدعہ فقد آن علی عدم الدین۔ تم نے آج تک اہل حدیث علماء، تم سے میں مخاطب ہوں، مسجد تم نے الگ بنوائی، مدارس تم نے الگ بنوائے، جماعت کی کروڑوں کی لاکھوں کروڑوں کی زکاة اکٹھی کر کے مسجد الگ کڑی کی، مدرسے الگ کڑے کیے کہ ہم نے الگ مسجد بنانی ہے، ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، ہم نے مسجد الگ کڑی ہے، کروڑوں روپے خرچ کروا کے، نعرے لگوا کے، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ کے نعرے لگوا کے اور غیر اہل حدیث کی نفرت دل میں ڈال کے آج سٹیج پر کرسی خطابت انہیں دے دیتے ہو، تو تم پر، تمہاری سوچ پر، تمہارے نظریے پر واپس کرو قوم میری جماعت کی وہ زکاة، وہ صدقات، وہ خیرات۔ تم نے الگ مسجدیں بنوا کے آج پھر میری جماعت کو، میرے مسلک کو، میرے ارکان کو، غیر اہل حدیث کو ممبر پہ بلا کے تقریر سنوانا چاہتے ہو۔ میں نہیں مانتا ایسے اتحاد کو۔ اتحاد کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ساری نسبتیں چھوڑ کے آؤ اور محمد مصطفیٰ سے جڑ کے آؤ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیج، سٹیج مسلک اہل حدیث کا ہو، یہاں صرف تقریر اہل حدیث کر سکتا ہے بس۔ سٹیج عیسائیوں کا ہو، سٹیج کسی اور مسلمان کے کسی مسلک کا ہو، وہ ہمیں بلائے توحید کے لیے، سنت کے لیے، دعوت اہل حدیث کے لیے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، خطاب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل حدیث دنیا کا مقتدی نہیں ہوتا، اہل حدیث دنیا کا امام ہوتا۔ ہمارے سٹیج پہ غیر اہل حدیث آکے ہمیں تقریر سنائے، ہر وہ جلسہ جس میں غیر اہل حدیث سٹیج پر آئے، غیرت مند اہل حدیث اس جلسے میں نہیں جائے۔
عجیب وبا چل نکلی ہے، لے آؤ ہمارے خطبہ سے کوئی زیادہ عزت و احترام اور اکرام اور خطابت کا کوئی بادشاہ لاؤ، لے آؤ۔ ہماری جماعت کی یہ خطبہ ہیرے جو شاہ سے اس وقت تک لگے ہوئے ہیں، ان سے بڑا جو خطیب ہے جو تمہیں متاثر کر رہا ہے، جو تمہیں رات کو سونے نہیں دیتا، نیند تمہیں نہیں آتی، جن کی کلپ سے تم سن کے متاثر ہو، دفع ہو جاؤ وہاں۔ غداری کرتے ہو مسلک اہل حدیث کے ساتھ، چن چن کے ایک ایک موتی کو یزدانی شہید عبداللہ شکری شیخ القرآن علامہ شہید جوڑ جوڑ کے اہل حدیث بنا کے بستیوں کی بستی ہمیں دے گئے، اور آج تم سارے اٹھا کے ان کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ جرأت سے انکار کریں گے اور انکار پر قائم رہیں گے۔ بڑے لوگوں نے مجھے کہا وہاں پر وہاں فلاں شہر میں فلاں آ رہا ہے، ہم نے ساروں کو بلایا ہے۔ میں کہا اسی سارے دے نہیں، اسی ایک دے ہی۔ ہمارا جینا بھی اہل حدیث کے لیے، ہمارا مرنا بھی اہل حدیث کے لیے ہے۔ اس پر ناراض رہو تب بھی، خوش رہو تب بھی، ہمارا اڑنا بچھونا مسلک اہل حدیث ہے۔ ہم اہل حدیث کے علاوہ نہیں برداشت کر سکتے، سیدھی سی بات۔ سٹیج پر اہل حدیث کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہو نہیں برداشت کرتے۔ آئیں مہمان بن کے آئیں، سنیں، بس یہاں وہی بیان کرے جس کا منہج صحابہ جیسا ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ناراض تے ہو سو تے کی کر لے سو؟ سرکار کی آمد، قیامت دن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جانل چل پاؤں گا، اللہ دے حضور سجدہ رہ دوں گا، سر اٹھایا جائے گا، فرمایا ارفع راسک یا محمد، ہے محمد سر اٹھائی، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں ہر اس امتی جس کے دل کے اندر رائی کے برابر کے ایمان ہوگا انہوں جنت لے جانے بغیر راضی ہونا ہی نہیں۔ آخری امتی رائی برابر، ہون تو سوچ دے ہو سو باجی بہت طبی نوے رائی دے برابر ہو سو۔ ایک رائی پتہ کدو بڑھ دیئے، پڑھو خطبات نور پوری حافظ عبدالمنان نور پوری رحم اللہ، یا رجیز رلن تاں ایک ایمان دی رائی بڑھ دی، رائی ذرہ۔ پہلا عقیدہ توحید، رسالت، انبیاء پر، فرشتوں پر، قیامت پر، آخرت پر، تقدیر پر، ایمان، یاد کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں مل جائے رتی ایمان دی ایک ذرہ ایمان بڑھنا، تو پھر ایمان ود ہے اگے اعمال کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، سچ کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، نفلی روزوں کے ساتھ، نفلی نماز کے ساتھ، نفلی تلاوتوں کے ساتھ، نفلی حج کے ساتھ، نفلی عمرے کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ، صحابہ سے محبت کے ساتھ، ایمان بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ رائی تاں بن دیئے جدو 11 چیزاں جی تو اندسین اور اللہ حضور فرماتا جدے بارے دل رائی برابر ایمان ہوگا، یہ دے وے شرک ہے، وہ دے وے رائی برابر ایمان بھی نہیں۔ وہ تقریر کرے آتے یعنی میں اٹھا تو میرے بعد تقریر وہ کرے جدے شرک موجود ہے، پھر ساڑھے دے لعنت نہیں اتنی خطابت کرن تو بعد کہ اسیں اپنے سٹیج تے جدے عقید شرک ہو بھی وہ تقریر کرے، اہل حدیثن خطاب کرے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے۔ انہی پر ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السلام۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے۔ شاہ صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔